بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوبی ٹاور پر مشین کے سامنے کرسی پر بڑے مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹاور پر کوئی روشنی نہ کی گئی، صرف مشین کی اسکرین روشن تھی جس پر کھنڈرات اور اس سے متصل پہاڑی چٹانیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی کرسی پر لوتھر بیٹھا ہوا تھا۔ مس، اگر ہم چند مسلح افراد کو قریب چھپا دیتی تو زیادہ بہتر تھا، ورنہ یہاں سے وہاں تک جانے میں تو 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ پانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ لوتھر نے کہا، نہیں، اس طرح عمران چوکنا ہو سکتا ہے۔ باقی میں نے ایمرجنسی کی صورت میں رستہ اوپن کرا رکھا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ نصف گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ نیچے جیپ اور مسلح افراد موجود ہیں، بوبی نے جواب دیا اور لوتھر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ویسے اب تک عمران اور اس کے ساتھیوں کو پہنچ جانا چاہیے تھا، کافی وقت ہو گیا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بوبی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن لوتھر نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ٹاور پر موجود 2 اور مسلح آدمی ان کے پیچھے بالکل بے حس و حرکت اور خاموش کھڑے تھے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد جب اچانک اسکرین پر ایک جیپ کھنڈرات کی طرف بڑھتی دکھائی دی تو بوبی اور لوتھر دونوں چونک کر سیدھے ہو گئے۔ بوبی کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی۔ وہ آ گئے ہیں، بوبی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور لوتھر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جیپ کھنڈرات کے قریب آ کر رک گئی اور پھر ایک ایک کر کے جیپ سے 1 عورت اور 5 مرد باہر آ گئے۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ سے اترا ہے، بوبی نے کہا اور لوتھر نے اسبات میں سر ہلا دیا، کیونکہ عمران اور اس کے ساتھی اس میک اپ اور لباسوں میں تھے جن میں وہ یہاں سے گئے تھے، اس لیے ان دونوں نے آسانی سے انہیں پہچان لیا۔ جیپ سے اترنے کے بعد وہ سب پہلے تو بڑے چوکنے انداز میں کھنڈرات میں اس طرح گھومتے رہے جیسے انہیں کسی آدمی کی تلاش ہو۔ دیکھا، میری پلاننگ کام آ گئی، ورنہ سارا سیٹ خراب ہو جاتا، بوبی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس مس، اس بار لوتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سارے کھنڈرات میں گھومنے کے بعد ان میں سے صرف عمران پہاڑی چٹانوں کے قریب اس جگہ رک گیا جہاں ایک بڑے سے غار کا دہانہ تھا، جبکہ اس کے باقی سارے ساتھی ادھر ادھر کھنڈرات میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ جلدی باہر نکلو ڈاکٹر سائمن، تاکہ میں انہیں کور کر سکوں، بوبی نے بے چین سے لہجے میں کہا اور چند لمحوں بعد ہی اس نے اس غار میں سے ڈاکٹر سائمن کو باہر آتے ہوئے دیکھا اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے ایک بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کے اوپر ایک سرخ رنگ کا بلب مسلسل جل رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ اس بلب پر پہنچتا، اچانک ایک جھماکے سے بلب بجھ گیا اور بوبی اور لوتھر دونوں بے احتیاط کرسیوں پر اچھل پڑے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ گیس سپلائر کیوں آف ہو گیا؟ بوبی نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے تیزی سے بٹن کو بار بار پریس کرنا شروع کر دیا، لیکن بٹن دبنے کے باوجود جب مشین کا مخصوص سیکشن آن نہ ہوا اور نہ ہی گیس کی ہوا میں پھیلنے کو چیک کرنے والی میٹر کی سوئی نے حرکت کی تو بوبی بے احتیاط اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ او ہمارے ساتھ گیم ہو گئی، انہوں نے سپلائر کو چیک کر لیا تھا، اسے آف کر دیا گیا ہے، اب ہمیں فوری طور پر وہاں پہنچنا ہوگا، جلدی کرو، بوبی نے تیزی سے ٹاور کی لفٹ کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین بے چینی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ لوتھر بھی اس کے پیچھے بھاگا اور پھر وہ لفٹ کے ذریعے چند لمحوں میں نیچے پہنچ گئے۔ یہاں 2 جیپیں موجود تھیں جن میں سے ایک چھوٹی اور دوسری بڑی تھی۔ دونوں جیپوں کے ساتھ 8 مسلح افراد خاموش کھڑے تھے۔ وہ بوبی اور لوتھر کو اس طرح لفٹ سے باہر آتے دیکھ کر چوکنا ہو گئے۔ سنو، ہمارے ساتھ گیم ہو گئی ہے، ہمارا پین انہوں نے آف کر دیا ہے، اب تم نے جا کر ان کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن وہ لوگ بھی چوکنا ہوں گے، اس لیے تم نے براہ راست جا کر ان پر حملہ نہیں کرنا، بلکہ تم چکر کاٹ کر ان کھنڈرات کے حکم میں پہنچو گے، پھر وہاں جیپیں روک کر انتہائی احتیاط سے کھنڈرات کے چاروں طرف پھیل جانا۔ لوتھر تمہارا انچارج ہوگا، اس کے پاس فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر موجود ہے، میں یہاں ٹاور پر بیٹھ کر ان کو چیک کروں گی اور لوتھر کو فکسڈ فریکوینسی پر ساتھ ساتھ ہدایات دیتی جاؤں گی، یہ تمہیں ہدایات دے گا۔ تم سب کے پاس 0 ٹرانسمیٹر موجود ہے، اس لیے لوتھر کی آواز تم تک بغیر کسی شور کے پہنچ جائے گی۔ تم سب نے میری ہدایات کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، یہ بات خاص طور پر سن لو کہ تم میں سے کسی نے بھی میری ہدایات کے بغیر نہ کوئی فائر کرنا ہے اور نہ کوئی پیش قدمی، حالات تمہیں ہوا کیسے ہی دکھائی دے، تم نے صرف میری ہدایات پر ہی عمل کرنا ہے۔ بوبی نے دونوں جیپوں کے ساتھ کھڑے ہوئے مسلح افراد سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مس، ان سب نے کہا اور پھر لوتھر سمیت وہ سب تیزی سے دونوں جیپوں کی طرف بڑھ گئے اور جیپیں سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئیں، جبکہ بوبی اسی طرح تیزی سے واپس لفٹ کے ذریعے اوپر چیکنگ ٹاور میں پہنچی اور مشین کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ فکسڈ فریکوینسی ٹرانسمیٹر لے آؤ، جلدی کرو، بوبی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہاں موجود ایک آدمی سے کہا۔ دوسرے لمحے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر مشین کے ساتھ سائٹ پر پہنچا دیا گیا۔ بوبی کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ عمران کے ساتھی اب غار کے باہر کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان میں عمران کے علاوہ اور 2 آدمی بھی غائب تھے۔ ڈاکٹر سائمن بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ میری عدم موجودگی میں کیا ہوا؟
बॉबी ने पूछा। बस डॉक्टर साइमन बाहर आए तो उनमें से एक आदमी ने उन्हें बाजू से पकड़ा और तेज़ी से कार के अंदर धकेलता हुआ ले गया। उसके पीछे 2 आदमी और अंदर चले गए। बाकी एक औरत और 3 मर्द बाहर खड़े हैं। एक आदमी ने तफसील बताते हुए कहा, मैं उनका वो हशर करूँगी कि उनकी रूहें भी सदियों तक बुलबुलाती रहेंगी। बॉबी ने गर्राते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर उसने मशीन का एक बटन दबाया तो स्क्रीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्से पर अब खंडरात और इमरान के साथी नजर आ रहे थे, जबकि दूसरा हिस्सा हाली था। बॉबी ने एक नाव को घुमाना शुरू कर दिया तो उस हाली हिस्से पर मुख्तलिफ मनाजर उभरने लगे। फिर अचानक 2 जीपें तेज़ी से चलती हुई दिखाई दी तो बॉबी ने नाव से हाथ हटाकर उसके नीचे मौजूद एक और बटन दबा दिया और पीछे हटकर कुर्सी की पुश्त से लगकर बैठ गई। अब स्क्रीन के 2 हिस्सों दूसरे हिस्से पर जीपें तेज़ी से आगे बढ़ती मुसलसल नज़र आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मंजर भी तब्दील होता जा रहा था। फिर तकरीबन 20 घंटे के बाद उसने पहले वाला बटन दबाया तो स्क्रीन दोबारा मुकम्मल हो गई, लेकिन अब उसकी रेंज वसी हो गई और फिर उसे दोनों जीपें खंडरात से काफ़ी पीछे एक खेत में खड़ी नज़र आने लगी। उसने जल्दी से फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर उठाया और उसे गोद में रखकर उसने उसका बटन दबा दिया। हेलो हेलो बॉबी कॉलिंग ओवर, बॉबी ने तेज़ लहजे में कहा। लोथर अटेंडिंग ओवर। लोथर, अपने आदमी को कहो कि वो खंडरात के गिर्द एहतियात से फैलकर करीब होते चले जाएं। जीपों में टॉक्सम गैस के कैप्सूल फायरिंग पिस्तौल मौजूद है, बाकी असलहे के साथ साथ उन्हें ये पिस्टल भी दे देना। हो सकता है हालात के तहत मुझे बेहोश कर देने वाली ये गैस इस्तेमाल करानी पड़े। ओवर, बॉबी ने तेज़ लहजे में हिदायत देते हुए कहा। यस मिस ओवर, लोथर ने कहा और बॉबी ने बटन ऑफ कर दिया। उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने जीपों में से एक एक आदमी को बाहर निकलते और इंतहाई मुहतात अंदाज में खंडरात की तरफ बढ़ते हुए देखा। ये सब लोग चूँकि तरबियत याफ्ता अफराद थे, इसलिए बॉबी को मालूम था कि वो उसकी हिदायत पर पूरा अमल करेंगे। वैसे भी इमरान के साथ ही उस गार के दहाने के करीब मौजूद थे और वो इस तरह मुतमईन नज़र आ रहे थे जैसे उन्हें किसी किस्म की कोई फ़िक्र ही ना हो। उसके आदमी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। फिर वाकई उन्होंने खंडरात को चारों तरफ से घेर लिया। 2 आदमी तो बिल्कुल इमरान के साथियों के करीब पहुंच गए, लेकिन बॉबी ने इमरान के साथियों में से किसी को चौंकते ना देखा था, इसलिए उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नमूदार हो गए। उसने ट्रांसमीटर का बटन एक बार फिर ऑन कर दिया। हेलो बॉबी कॉलिंग ओवर, बॉबी ने कहा। यस मिस, मैं लोथर बोल रहा हूँ ओवर। दूसरी तरफ से लोथर की आवाज़ सुनाई दी। अपने आदमी को कह दो कि वो अब जहाँ तक पहुँच गए हैं उससे आगे भी ना जाए और किसी किस्म की गैर ज़रूरी हरकत भी ना करें। ओवर, बॉबी ने कहा। यस मिस ओवर, लोथर ने कहा। और उन्हें कह दो कि वो कैप्सूल पिस्टल तैयार रखें। ओवर एंड ऑल, बॉबी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तुम मेरे हाथों ना बच सकोगे इमरान, और मैं तुम्हें अचानक भी नहीं मारना चाहती। मैं तुम्हें ये जता कर मारूंगी कि तुम बॉबी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते, बॉबी ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद वो चौंक पड़ी जब उसने इमरान और डॉक्टर साइमन को वापस कार से बाहर आते देखा। उसने बिजली की सी तेज़ी से ट्रांसमीटर का बटन प्रेस कर दिया। लोथर, अपने आदमी को कहो कि वो बेहोशी की कैप्सूल फायर कर दे। ओवर, ओवर एंड ऑल, बॉबी ने चीखते हुए कहा और दूसरी तरफ से बात सुने बगैर उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान और डॉक्टर साइमन के पीछे उसके 2 साथी भी थे और उनके दरमियान एक नौजवान एशियाई भी बाहर आ गई जिसके चेहरे पर शदीद तरीन परेशानी के तासुरात नुमायां थे। वो अभी सब बाहर ही निकले थे कि अचानक बॉबी ने स्क्रीन पर खंडरात के चारों तरफ से कैप्सूल उड़ उड़ कर उनकी तरफ गिरते और फटते हुए देखा और वो बेएहतियात उछल पड़ी। हर्रे, बॉबी जीत गई, यकलहत बॉबी ने मुसरत से भरपूर लहजे में चीखते हुए कहा, क्योंकि उसने इमरान समेत उसके सारे साथियों, डॉक्टर साइमन और अंदर से आने वाले नौजवान सबको टेढ़ी मेढ़ी अंदाज में वहाँ ढेर होते देख लिया था। हेलो लोथर, मिशन कामयाब रहा। अपने आदमी से कहो कि सांस रोककर आगे बढ़े और उन सबको उठाकर जीपों में ला दें और वापस ले आएँ, देर मत करें। ऐसा ना हो कि लेबॉर्ट्री के अंदर से लोग आकर उन्हें उठाकर ले जाएं। ओवर एंड ऑल, बॉबी ने चीखते हुए कहा। साथ ही से ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। उसके आदमी वाकई इंतहाई महारत से आगे बढ़कर एक एक आदमी को उठाकर कांधे पर लादते हुए वापस दौड़े चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सब जीपों में लाद दिए गए। उसके आदमी भी जीपों में सवार हुए। उसके साथ ही जीपें बिजली की सी तेज़ी से वापस रवाना हो गई। बॉबी ने ट्रांसमीटर का बटन प्रेस कर दिया। वेल डन लोथर, अब तुम उन्हें लेकर वहीं टावर के नीचे आ जाओ। ओवर, बॉबी ने इस बार मुसरत भरे लहजे में कहा। यस मिस ओवर, लोथर ने जवाब दिया और बॉबी ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उसे एक तरफ रखकर उसने मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करके उसकी एक नाव घुमानी शुरू कर दी। वो अब स्क्रीन पर उन वापस आती हुई जीपों को मुसलसल अपनी नज़रों में रखना चाहती थी। डॉक्टर साइमन अपने दफ्तर में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला तो डॉक्टर जैक्सन अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ जैक्सन? डॉक्टर साइमन ने बेचैन से लहजे में पूछा। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक ओके हो गया है सर, जैक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये सारे अंदर ना आते तो फिर क्या होगा? डॉक्टर साइमन ने कहा। ओ हाँ, ऐसा भी तो मुमकिन है। ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट हैं, लामहाला वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ज़रूर कोई प्लान बनाएंगे।
جیکسن نے بھی پریشان ہوتے ہوئے کہا، تم ایسا کرو کہ ZV مشین کو بھی آن کر لو اور اس پر غار کے بیرونی دہانے کو فکس کر لو. اگر یہ سب لوگ اندر نہ آئیں گے تو پھر ہم طریقہ کار بدل دیں گے. ہم انہیں اندر کچھ بھی نہ کہیں گے اور خاموشی سے ڈاکٹر عالم رضا کو ان کے ساتھ بھیج دیں گے. پھر جیسے ہی یہ غار سے باہر نکلیں گے ہم ان پر ZV ریز کا فائر کھول دیں گے. اس طرح یہ سب بے حس ہو جائیں گے. ہم انہیں وہیں باہر ہی ہلا کر کے ڈاکٹر عالم رضا کو اندر لے آئیں گے. ڈاکٹر سائمن نے کہا، لیکن باس اس طرح تو ساری لیبارٹری ہی اوپن ہو جائے گی. پھر کہیں نہ ہم ڈاکٹر عالم رضا کو ہی براہ راست باہر بھیج دیں اور ZV ریز فائر کر دیں. جیکسن نے کہا، نہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ وہ اندر آئیں تاکہ میں سیکشن ہیڈ کوارٹر کو بتا سکوں کہ بوبی کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے وہ اندر تک آ گئے. اور اگر ہم نے ڈاکٹر عالم رضا کو پہلے باہر بھیج دیا تو یہ بات چھپی نہ رہے گی. جب یہ بات سامنے آئے گی تو پھر سارا نزلہ ہم پر ہی گرے گا کہ ہم ان پاکستانی ایجنٹوں سے مل کر غداری کر رہے تھے. اس طرح بوبی بھی صاف بچ جائے گی اور ہم بھی مارے جائیں گے. ڈاکٹر سائمن نے کہا، ٹھیک ہے سر، جیسے آپ حکم دیں. جیکسن نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، وہ یہاں اس سیکشن میں کچھ بھی نہ کر سکیں گے. اگر انہوں نے کوئی حماقت کرنے کی کوشش کی تو میرے ایک اشارے پر وہ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے. ڈاکٹر سائمن نے جیکسن کو الجھے ہوئے دیکھ کر کہا، وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ میرا دل مطمئن نہیں. مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ہم پر کوئی مصیبت ٹوٹنے والی ہے. جیکسن نے کہا، فکر مت کرو، سب اوکے ہو جائے گا. ڈاکٹر سائمن نے آگے بڑھ کر جیکسن کے کاندھے پر تبکی دیتے ہوئے کہا، سر ایسا کیوں نہ کر لیں کہ جو اندر آئے انہیں یہاں ہلاک کر دیا جائے اور جو باہر رہ جائے انہیں ZV ریز کے ساتھ بے حس کر کے وہیں باہر ہلاک کر دیا جائے. جیکسن نے کہا، ارے ہاں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہترین تجویز ہے. اوکے، اب ایسا ہی ہوگا. جاؤ ZV مشین کو کام کرنے کے لیے تیار کرو اور اس کا ٹارگٹ بھی فکس کر دو. ڈاکٹر سائمن نے کہا اور جیکسن اس بات میں سر ہلاتا ہوا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا. اس کی واپسی تقریباً نصف گھنٹے بعد ہوئی. میں نے سب کچھ اوکے کر دیا ہے. اب آپ بتائیں کہ کیا آپ خود باہر جائیں گے یا کسی اور کو آپ کی جگہ بھیج دیا جائے. جیکسن نے کہا، نہیں، مجھے خود جانا پڑے گا کیونکہ ان ایجنٹوں سے میری فون پر بات ہوئی ہے. اگر کوئی اور گیا تو ظاہر ہے اس کی آواز اور لہجہ مجھ سے مختلف ہوگا اور پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا. ڈاکٹر سائمن نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر آفس میں آ جائیں تاکہ ان کی کال آتے ہی کارروائی شروع کر دی جائے. جیکسن نے کہا تو ڈاکٹر سائمن نے اس بات میں سر ہلا دیا. پھر وہ دونوں آفس میں پہنچ گئے. بس ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے اور تمہارے سیکشن سے ہٹ کر کسی کو اس ساری کارروائی کے بارے میں سرے سے معلوم ہی نہ ہونے دیں، خاص طور پر اس جونی کو. ڈاکٹر سائمن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یس سر، کسی کو بھی علم نہیں، آپ بے فکر رہیں. جیکسن نے جواب دیا. ڈاکٹر عالم رضا کو بھی کچھ بتایا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر سائمن نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا. نو سر، اسے بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. جیکسن نے جواب دیا. پھر اس سے پہلے کہ مزید ان کے درمیان کوئی بات ہوتی، اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر میں سے سیٹی کی تیز آواز سنائی دی اور ڈاکٹر سائمن اور ڈاکٹر جیکسن دونوں بے احتیاط چونک پڑے. ان کی طرف سے ہی کال ہوگی. ڈاکٹر سائمن نے کہا اور جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا. ہلو ہلو، عمران کالنگ اوور. بٹن آن ہوتے ہی وہی آواز سنائی دی جو اس سے پہلے فون پر بات کرتا رہا. یس ڈاکٹر سائمن، اٹینڈنگ یو اوور. ڈاکٹر سائمن نے تیز لہجے میں کہا. ڈاکٹر سائمن، ہم غار کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیے. اوور. ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، لیکن خیال رکھنا یہ سب کچھ میں صرف انتقام کی خاطر کر رہا ہوں، اس لیے کوئی شرارت مت کرنا ورنہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی راکھ بھی نہ مل سکے گی. اوور. ڈاکٹر سائمن نے بڑے دھمکی آمیز لہجے میں کہا. آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر سائمن، ہم کیوں شرارت کریں گے. اوور. دوسری طرف سے کہا گیا. اوکے، میں آ رہا ہوں. اوور اینڈ آل. ڈاکٹر سائمن نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. اب تم چارٹ سنبھالو اور سب کچھ انتہائی ہوش سے مکمل کرنا، ذرا سی غفلت ہم سب کو موت کے منہ میں دھکیل دے گی. ڈاکٹر سائمن نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. آپ قطعی بے فکر رہے سر، تمام انتظامات فول پروف ہیں. ڈاکٹر جیکسن نے کہا تو ڈاکٹر سائمن نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ بلاک راستہ کھولو. ڈاکٹر سائمن نے کہا. یہ سر، میں اسی کے لیے اپنے سیکشن میں جا رہا ہوں. ڈاکٹر جیکسن نے کہا اور تیز قدم اٹھاتا ڈاکٹر سائمن سے بھی پہلے دفتر میں باہر نکل گیا. عمران اپنے ساتھیوں سمیت تیزی سے کھنڈرات کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا. غار کے دہانے پر پہنچ کر یکلخت عمران غار کے اوپر والے حصے میں ایک چھوٹے سے آلے کو لگا ہوا دیکھ کر چونک پڑا، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی بلکہ ساتھیوں سمیت وہ مڑ کر کھنڈرات کی طرف بڑھتا چلا گیا. سارے کھنڈرات میں گھومنے کے بعد عمران نے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی جڑ کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا تو صفدر نے آہستہ سے سر ہلایا اور اس دیوار کی طرف بڑھ گئے، جبکہ باقی ساتھی ادھر ادھر گھومنے کے بعد پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق واپس دہانے پر پہنچ کر رک گئے. عمران کو خطرہ تھا کہ کھنڈرات میں ٹیلی ویو ریز کام کر رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی طاقتور ڈکٹا فون بھی نصب کیا گیا ہو، اس لیے یہ بات ان میں پہلے سے ہی طے کر لی گئی کہ وہ واپس آپس میں کوئی بات چیت نہ کریں گے. صفدر کو پہلے ہی سمجھا دیا گیا کہ وہ اس زوم گیس سپلائر کی نشاندہی کے بعد وہیں رکے گا اور جب وہ غار کے دہانے سے ڈاکٹر سائمن کو باہر آتے دیکھے گا تو فوراً ہی کوئی بڑا سا پتھر اٹھا کر گیس سپلائر پر رکھ دے گا.
لیکن غار کے دہانے پر لگا ہوا آلہ دیکھ کر عمران کے دل میں تشویش کی لہر سی دوڑ گئی، کیونکہ یہ ایک ایسا آلہ تھا جس کے بارے میں عمران کو قطعی کوئی علم نہ تھا کہ یہ کس قسم کا آلہ ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا مستطیل شکل کا سیاہ رنگ کا ڈبہ سا تھا۔ عمران نے اشاروں سے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ وہ اس ڈبے کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ پھر سوائے صفدر اور ہاور کے جو کھنڈرات میں ہی رک گئے تھے، باقی افراد عمران سمیت غار کے دہانے پر کھڑے ہو گئے۔ عمران نے آئی کوڈ کی مدد سے انہیں سمجھا دیا کہ ڈاکٹر سائمن کے باہر آتے ہی وہ اسے دھکیلتا ہوا غار کے اندر لے جائے گا۔ اس کے پیچھے تنویر اور کیپٹن شکیل بھی اندر آئیں گے، جبکہ باقی ساتھی باہر رکیں گے، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں غار کے اندر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی روشنی بھی نظر آنے لگی۔ چند لمحوں بعد ایک بوڑھا آدمی جو جوانوں جیسے جسم کا مالک تھا غار سے باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید انداز کی ٹارچ تھی۔ میرا نام ڈاکٹر سائمن ہے، اس نے باہر نکلتے ہی کہا، تو عمران نے اسے زور سے پکڑا، پھر دھکیلتا ہوا اندر لے گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر سائمن نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ ٹارچ اس نے دوبارہ جلا لی۔ گھبراؤ نہیں ڈاکٹر، باہر خطرہ ہو سکتا ہے، احتیاط اچھی چیز ہے، عمران نے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، اور اسی طرح اسے ساتھ لیے وہ غار کے اندر بڑھتا چلا گیا۔ کیپٹن شیل اور تنویر بھی عمران کے پیچھے اندر آ گئے۔ تمہارے باقی ساتھی کیوں نہیں اندر آ رہے؟ ڈاکٹر سائمن نے مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی آ رہے ہیں، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ سرنگ کافی طویل تھی۔ عمران ڈاکٹر سائمن کو ساتھ لیے جب کافی اندر پہنچ گیا تو اس نے اچانک ڈاکٹر سائمن کے ہاتھ میں موجود ٹارچ جھپٹ لی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر سائمن نے اچھلتے ہوئے کہا، لیکن عمران نے ٹارچ کیپٹن شیل کے ہاتھ میں دے دی۔ سنو ڈاکٹر سائمن، اب شرافت سے بتا دو کہ غار کے دہانے پر جو آلہ تم نے فٹ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اچانک عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ کون سا آلہ؟ میں نے تو کوئی آلہ فٹ نہیں کیا، ڈاکٹر سائمن نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے غار میں اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران نے یکلہت اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر پشت کے بل نیچے غار کے فرش پر پٹک دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، عمران کا پیر اس کی گردن پر جم گیا۔ عمران نے پیر کو موڑا تو اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا ڈاکٹر سائمن کا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کے منہ سے ہرہراہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ کیپٹن شیل نے ٹارچ کا رخ ڈاکٹر سائمن کے چہرے کی طرف کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سائمن کا چہرہ بری طرح مسے ہو گیا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر کو نکل آئیں اور یوں لگتا تھا جیسے اس کی زندگی کے بس صرف چند ہی لمحے باقی ہیں۔ عمران نے پیر کو واپس موڑ دیا۔ بتاؤ باہر آلہ کیوں لگایا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ پیر واپس کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر کا رک کر آنے والا سانس قدرے نارمل ہونے لگ گیا اور اس کی تیزی سے تباہ ہوتی ہوئی حالت قدرے سنبھلنے لگ گئی۔ بولو کیوں لگایا ہے آلہ، ورنہ اس سے بھی زیادہ خوفناک عذاب بھگتنا پڑے گا، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ وہ آلہ اس لیے لگایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی باہر رہ جائے تو جیکسن ان کو بھی ہلاک کر سکے۔ اس میں سے نظر نہ آنے والی زیڈ شعاعیں نکلتی ہیں، ڈاکٹر سائمن نے رک کر بات کرتے ہوئے کہا۔ جو کچھ ہمارے خلاف تم نے انتظامات کر رکھے ہیں وہ سب بتا دو، ورنہ ایک لمحے میں جسم کی ساری جگہیں توڑ دوں گا۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔ یہ پیر ہٹا دو پلیز، فار گاڈ سیک یہ پیر ہٹا لو ورنہ میں مر جاؤں گا، نہ جانے یہ کیسا عذاب ہے۔ ڈاکٹر سائمن کی حالت ایک بار پھر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ عمران نے ذرا سا پیر کو واپس موڑ لیا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب دو، یہ لاسٹ وارننگ ہے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ تم اپنے سائنسدان کو لے جاؤ، میں کوئی حرکت نہیں کروں گا، مجھے مت مارو۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں ہلاک کر دوں گا، لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دو۔ میں ڈاکٹر جیکسن کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر عالم رضا کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ ڈاکٹر سائمن نے رک کر انتہائی کرب آمیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ پوری تفصیل بتاؤ، کیا انتظامات کیے ہیں تم نے؟ عمران نے کہا تو ڈاکٹر سائمن نے آہستہ آہستہ وہ سارے انتظامات دہرا دی جو اس نے ڈاکٹر جیکسن کے ساتھ طے کیے تھے۔ اب تم اس ڈاکٹر جیکسن کو یہاں کیسے بلاؤ گے؟ عمران نے کہا۔ وہ اندر انتظار کر رہا ہوگا، جب میں اسے اشارہ کروں گا پھر وہ حرکت میں آئے گا، ڈاکٹر سائمن نے جواب دیا۔ یہاں بلانے کی بات کرو، عمران نے پیر کو آگے کی طرف موڑتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر سائمن کے منہ سے ایک بار پھر ہرہراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی۔ عمران نے پیر واپس موڑ لیا۔ جہاں وہ کیسے آئے گا؟ وہاں جا کر اسے کہنا پڑے گا، ڈاکٹر سائمن نے انتہائی کرب آمیز لہجے میں کہا تو عمران نے پیر ہٹا کر اور پھر جھک کر اس نے ڈاکٹر سائمن کو بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکا دے کر کھڑا کر دیا۔ سنو ڈاکٹر سائمن، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہ سن لو کہ اگر میرا یا میرے ساتھیوں کا بال بی کا ہوا تو دوسرے لمحے تمہاری گردن ٹوٹ چکی ہوگی۔ مجھے تمہاری لیبارٹری یا تم سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف ڈاکٹر عالم رضا کو واپس اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے اب بتاؤ کہ تم ڈاکٹر جیکسن کو کیسے روکو گے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سائمن کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے مسلسل اپنی گردن مسلے چلا جا رہا تھا، چہرے پر ابھی تک شدید ترین تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔
وہ بلاک راستہ جو اگلے موڑ کے بعد آئے گا اسے کراس کر کے اس سے سپر فون پر بات ہو سکتی ہے، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ کہاں ہوگا سپر فون؟ عمران نے کہا۔ موڑ کے بعد چھوٹا کمرہ ہے، اس میں ہے، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ چلو پھر آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اب اگر تم نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو تم دوسرا سانس بھی نہ لے سکو گے، عمران نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ پھر عمران اسے بازو سے پکڑے آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران جانتا تھا کہ موڑ کے بعد راستہ بلاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے بھی اس رات کو چیک کر چکا تھا۔ یہ راستہ ریڈ بلاک سے بند کیا گیا تھا، اس لیے عمران واپس چلا گیا۔ موڑ کے بعد موجود ریڈ بلاک سے یہ دیوار اب غائب ہو چکی تھی۔ آگے واقعی ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ رک جاؤ یہاں، عمران نے کہا اور ڈاکٹر سائمن رک گیا۔ کہاں ہے وہ سپر فون؟ بتاؤ، میرا ساتھی اسے یہاں لے آئے گا، تم یہیں رکو گے، عمران نے کہا۔ وہ بائیں طرف دیوار میں ایک تاکچہ ہے، اس میں رکھا ہوا ہے، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ اس کمرے میں کیسے انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیا ہم کمرے میں پہنچتے ہی اس جیکسن کو نظر آ جائیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جہاں سے اسے فون کرنا تھا اور اشارہ یہ تھا کہ ڈاکٹر عالم رضا کو جانے کے لیے تیار رکھو، ہم آ رہے ہیں۔ اس طرح وہ سمجھ جائے گا کہ میں اسے اوکے کا اشارہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے راہداری ہے، وہاں جیسے ہی ہم داخل ہوتے فائر ہو جاتا اور تم سب ختم ہو جاتے، باہر موجود تمہارے آدمی ختم کر دیے جاتے، ڈاکٹر سائمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شیل، ڈاکٹر کا خیال رکھنا، میں ذرا اندر سے فون لے آؤں، عمران نے ساتھ کھڑے ہوئے کیپٹن شیل سے کہا۔ آپ یہاں ٹھہرے، میں لے آتا ہوں، کیپٹن شیل نے کہا اور تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد کیپٹن شیل واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا کارڈ لیس فون تھا۔ جیکسن کو ڈاکٹر عالم رضا سمیت یہیں بلواؤ، عمران نے فون پیسو وہ سے دیکھ کر ڈاکٹر سائمن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے نہیں مارو گے، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ سنو ڈاکٹر سائمن، میں سائنسدانوں کی عزت کرنے کا عادی ہوں، لیکن مجھے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی زیادہ عزیز ہے، اس لیے میرا وعدہ کہ تم ڈاکٹر عالم رضا کو اس ڈاکٹر جیکسن سے یہاں بلواؤ، اس کے بعد ہم سب باہر جائیں گے، پھر تم دونوں کو واپس بھیج دیا جائے گا، عمران نے کہا۔ تو ڈاکٹر سائمن نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کے ساتھ اس نے فون پر جے کے بعد دیگری کئی بٹن دبا دیے۔ ہلو ڈاکٹر سائمن کالنگ۔ یس، میں جیکسن بول رہا ہوں۔ جیکسن سنو، میں نے پلاننگ تبدیل کر دی ہے اور اس عمران سے مل کر بوبی سے انتقام لینے کا ایک اور منصوبہ بنا لیا ہے جو زیادہ اچھا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ڈاکٹر عالم رضا کو بلاؤ اور اسے ساتھ لے کر فوراً یہاں بلاک راستے سے باہر آ جاؤ، میں یہاں عمران کے ساتھ تمہارا منتظر ہوں، پھر میں تمہیں تفصیل سے سب کچھ بتاؤں گا، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ لیکن ڈاکٹر سائمن اس طرح تو، جیکسن نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ نانسنس، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں حالات کو، ڈاکٹر سائمن نے انتہائی اصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر عالم رضا کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ جلدی آؤ، ڈاکٹر سائمن نے کہا، اس کے ساتھ اس نے فون کا بٹن آف کر دیا۔ پھر تقریباً 20-25 منٹ بعد ان کے سامنے کمرے کی اگبی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں ہٹی اور اس سے پیدا ہونے والے حالات سے ایک دبلا پتلا اور خشک کھچڑی بالوں والا نوجوان نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں پر موٹے فریم کی عینک موجود تھی، اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے پیچھے ایک پاکستانی نوجوان تھا جس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران اس نوجوان کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی ڈاکٹر عالم رضا ہے، کیونکہ اس کا حلیہ وہ پہلے اس کی پرسنل فائل میں پڑ چکا تھا۔ آ جاؤ ادھر، ڈاکٹر سائمن نے کہا تو دونوں قدم بڑھاتے ان کے قریب آ گئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے ڈاکٹر عالم رضا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہیں کیا بتایا گیا ہے؟ عمران نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ مجھے تو ڈاکٹر جیکسن نے ہمارے شعبے کے انچارج ہیں بلا کر کہا کہ ڈاکٹر سائمن تم سے فوری ملنا چاہتے ہیں، پھر ہم یہاں آ گئے، مگر ڈاکٹر عالم رضا نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو ڈاکٹر عالم رضا، یہ لوگ تمہارے ہم وطن ہیں، پاکستانی ہیں اور تمہیں واپس لینے کے لیے آئے ہیں، اب تم نے ان کے ساتھ جانا ہے، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ پاکستانی؟ مگر ڈاکٹر عالم رضا بے اختیار اچھل پڑا۔ میرا نام عمران ہے ڈاکٹر عالم رضا، ہم میک اپ میں ہیں، ہمارا تعلق پاکستان سیکرٹ سروس سے ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، کیا واقعی مجھے یہاں سے رہائی مل جائے گی؟ میں نے تو اس بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، ڈاکٹر عالم رضا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اس سارے معاملے پر سرے سے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ ڈاکٹر جیکسن، تم نے غار کے دہانے پر جو آلہ لگایا ہے اسے آف کیا جائے، عمران نے اس بار ڈاکٹر جیکسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ آف؟ ڈاکٹر جیکسن نے چونک کر کہا، پھر رک کر وہ ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میری بات عمران سے طے ہو چکی ہے، ڈاکٹر سائمن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسے تو آپریشن روم سے ہی آف کیا جا سکتا ہے، یہاں سے تو نہیں کیا جا سکتا، ڈاکٹر جیکسن نے کہا۔ تو پھر تم میرے ساتھ آؤ تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تم نے واقعی اسے آف کر دیا ہے، پھر تم وہاں رک جانا، میں واپس آ جاؤں گا، ڈاکٹر جیکسن اور ڈاکٹر عالم رضا دونوں اس دوران یہی رہیں گے۔ اور یہ سن لو کہ اب جب کہ ڈاکٹر سائمن کے ساتھ تمام معاملات طے ہو چکے ہیں،
اگر تم نے کسی قسم کی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو پھر تم اور ڈاکٹر سائمن دونوں ہی ایک لمحے میں گردنیں تڑوا بیٹھو گے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ جیکسن کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھے، ڈاکٹر سائمن نے جیکسن سے کہا۔ یس ڈاکٹر، جیکسن نے جواب دیا اور عمران اس کو ساتھ لیے تیز سے چلتا ہوا اس چھوٹے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحہ بعد ہی وہ حلقہ کراس کر کے دوسری طرف غائب ہو گئے۔ پھر عمران کی واپسی تقریباً 20 منٹ بعد ہوئی۔ وہ اکیلا تھا۔ آؤ ڈاکٹر سائمن اور ڈاکٹر عالم رضا، آپ باہر چلیں، عمران نے اس بار مطمئن لہجے میں کہا۔ پھر وہ سب مڑ کر سرنگ کے بیرونی دہانے کی طرف بڑھ گئے۔ دہانے کے باہر عمران کے ساتھ ہی موجود تھے۔ عمران جب باہر نکلا تو اس نے جولیا کے ساتھ صفدر اور ہاور کو بھی دہانے کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ زوم گیس سپلائر کو بیکار کرنے کے بعد وہ دونوں بھی وہاں دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ عمران نے ڈاکٹر سائمن، ڈاکٹر عالم رضا اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک سائنسدان کی تیز آوازیں تینوں اطراف سے گونجی اور پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں وہاں ہر طرف نیلگوں سا دھواں پھیل گیا۔ عمران نے آواز سنتے ہی لاشعوری طور پر سانس روک لیا، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن کسی لٹو کی طرح گھوما۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن نہ جانے یہ گیس کس قدر زود اثر تھی کہ پلک جھپکنے میں عمران کے ذہن پر تاریک پردہ سا پھیلتا چلا گیا اور اس کے تمام حواس اس تاریکی میں ڈوب سے گئے۔ وہ پھر لوتھر سے بات ختم کرتے ہی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے ٹاور کی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ گئی۔ اس کا دل مسرت کی شدت سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ گو عمران نے اس کا زوم گیس والا حربہ ناکام بنا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی ذہانت اور فوری کارکردگی کی بنا پر اس پر غلبہ حاصل کر لیا تھا، اور اس بات پر اسے بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی تھی کہ جس عمران پر بلیک تھنڈر کے بڑے بڑے سپر ایجنٹ غلبہ نہ حاصل کر سکے، اس پر اس نے اپنی واضح برتری ثابت کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دور سے جیپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جیپوں کی ہیڈ لائٹیں بند تھیں اور وہ اندھیرے کا حصہ بنی ہوئی آ رہی تھی۔ یہ لوتھر بھی اول درجے کا احمق ہے، اب لائٹیں بند کرنے سے کیا حاصل، بوبی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں جیپیں اس سے قریب آ کر رک گئی۔ پہلی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر لوتھر خود تھا۔ ہم انہیں لے آئے ہیں مس، لوتھر نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ احمق آدمی، اب جبکہ وہ قابو آ چکے ہیں اب لائٹیں آف کرنے کا کیا فائدہ، بوبی نے کہا۔ آپ کا حکم تھا مس، اس لیے میں حکم عدولی کیسے کر سکتا تھا، لوتھر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور بوبی بے احتیاط ہنس پڑی۔ تمہاری والی جیپ میں بے ہوش افراد کتنے ہیں، بوبی نے پوچھا۔ 2، انہیں اس جیپ سے اٹھا کر دوسری جیپ میں رکھواؤ، 2-4 مسلح افراد کو یہیں ڈراپ کر دو، وہ پیدل چلتے آئیں گے، تم انہیں لے کر 0 روم میں ڈارز والی کرسیوں میں جکڑ دو، میں سیکشن ہیڈ کوارٹر سے بات کر کے وہیں آ جاؤں گی، بوبی نے کہا۔ یس مس، لوتھر نے جواب دیا اور مڑ کر اپنے آدمی کو ہدایات دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹی جیپ سے بے ہوش افراد کو نکال کر بڑی جیپ میں ڈال دیا گیا اور 4 مسلح افراد ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی جیپ سٹارٹ ہو کر مڑی اور اندرونی طرف بڑھ گئی۔ اب اس کی لائٹیں جلا دی گئی تھیں۔ بوبی چھوٹی جیپ میں تھی اور اب اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ اپنے اس کارنامے سے جیکسن کو آگاہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اب ڈاکٹر سائمن کے ساتھ ساتھ پاکیزائی سائنسدان بھی پاکیزائی سیکرٹ سروس سمیت اس کے قبضے میں آ چکے تھے۔ ہاسٹل میں پہنچ کر اس نے الماری سے مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر باہر نکالا، اسے میز پر رکھ کر وہ میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیڈ کوارٹر کے کمپیوٹر سے بات ہونے اور مقصود کوڈ دہرانے کے بعد جیکسن لائن پر آ گیا۔ یس، جیکسن بول رہا ہوں، جیکسن کا لہجہ اسپارٹ تھا۔ بوبی بول رہی ہوں جیکسن، ایرک فیلڈ سے اوور، بوبی نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا بوبی، عمران اور اس کے ساتھی نے دوبارہ تو لیبارٹری میں گھسنے کی کوشش نہیں کی اوور، جیکسن نے پوچھا۔ نہ صرف گھسنے کی کوشش بلکہ وہ گھس بھی گئے اور وہاں سے ڈاکٹر سائمن اور پاکیزائی سائنسدان کو بھی اپنے ساتھ باہر نکال لائے ہیں اوور۔ کیا کہہ رہی ہو، یہ کیسے ممکن ہے اوور، جیکسن نے اس انداز سے کہا جیسے وہ حلق کے بل چیخ کر بات کر رہا ہو۔ میں درست کہہ رہی ہوں اوور، بوبی نے لطف لینے کے سے انداز میں کہا۔ ارے ویری سیڈ، لیکن یہ کیسے ممکن ہوا اوور، جیکسن کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ اس صبر سے بری طرح بوکھلا گیا اور اس کی بوکھلاہٹ کی وجہ کا بھی بوبی کو علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا ہونے کے بعد لامحالہ مین ہیڈ کوارٹر کا سارا نزلہ سیکشن ہیڈ کوارٹر پر ہی گرنا تھا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ ڈاکٹر سائمن نے مجھ سے انتقام لینے کے جوش میں اندھا ہو کر عمران سے ساز باز کر لی۔ ویسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، گولڈن ایجنٹ کی موجودگی میں وہ لوگ کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے۔ اس وقت عمران اپنے ساتھیوں سمیت ڈاکٹر سائمن اور پاکیزائی سائنسدان سب میرے قبضے میں ہیں اوور، بوبی نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ الفاظ کہہ کر تم نے تو مجھے نئی زندگی بخش دی ہے بوبی، ورنہ میرا تو حقیقتاً دل ہی ڈوب گیا تھا، مجھے تو اپنے سمیت سارا سیکشن ہیڈ کوارٹر قبر میں اترتا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ اب تفصیل بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا، ڈاکٹر سائمن جیسا آدمی آخر کس طرح تنظیم سے غداری کر سکتا ہے، پلیز مجھے پوری تفصیل بتاؤ، جیکسن نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور بوبی نے اسے شروع سے لے کر اب تک کی ساری کارروائی کی تفصیل بتا دی۔ کیا عمران اندر لیبارٹری میں بھی گھس گیا تھا اوور، جیکسن نے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر تشویش جھلک رہی تھی۔
ظاہر ہے گیا ہوگا، غار کے اندر کیا ہوتا رہا اس کا تو مجھے علم نہیں ہو سکا، بہرحال وہ کافی دیر اندر رہا۔ اس کے 2 ساتھی بھی ساتھ تھے جبکہ باقی باہر دہانے پر ہی موجود رہے۔ پھر جب وہ باہر نکلا تو اس کے ساتھ ڈاکٹر سائمن کے علاوہ باقی شاہی سائنسدان بھی تھا۔ اوور، بوبی نے جواب دیا۔ یہ بہت برا ہوا بوبی، بہت ہی برا۔ عمران جیسے آدمی کا لیبارٹری کے اندر داخل ہو جانا انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک۔ اوور، جیکسن نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیکسن، عمران اندر صرف اس پاکستانی سائنسدان کو لینے گیا تھا، وہ اسے لے آیا۔ اگر میں وہاں موجود نہ ہوتی تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنی مشن میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اب وہ میرے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد تو تم چھوڑو اسے اور اس کے ساتھیوں کو تو میں گولیوں سے اڑا دوں گی، لیکن ڈاکٹر سائمن کا کیا کرنا ہے؟ میں نے تمہیں کال اس لیے کیا کہ میں ڈاکٹر سائمن کو بھی ان کے ساتھ گولی سے اڑا دینا چاہتی ہوں۔ ایسا ہرگز مت کرنا۔ ڈاکٹر سائمن بلیک تھنڈر کے ان چند گنے چنے سائنسدانوں میں سے ہے جس کی خدمات کا اعتراف مین ہیڈ کوارٹر کھل کر کرتا ہے، اس لیے تم اسے اور پاکستانی سائنسدانوں کو واپس لیبارٹری میں بھجوا دو۔ میں مین ہیڈ کوارٹر کو تمہاری رپورٹ بھیج دوں گا، وہ اس بارے میں فیصلہ کر لیں گے۔ جہاں تک عمران اور اس کے ساتھیوں کا تعلق ہے، تم اس کے ساتھیوں کو بے شک بے ہوشی کے دوران گولیوں سے اڑا دو، لیکن عمران کو ہوش میں لے آنا ضروری ہے کیونکہ وہ انتہائی شیطان صفت آدمی ہے۔ وہ کسی پلاننگ کے تحت لیبارٹری کے اندر گیا ہوگا، ورنہ وہ ڈاکٹر سائمن کو باہر روک کر بھی ڈاکٹر عالم رضا کو باہر منگوا سکتا تھا۔ اس نے لامحالہ وہاں کوئی ایسا حربہ استعمال کیا جس سے وہ لیبارٹری کو تباہ کر سکتا ہو، اور یہ بتا دو کہ مین ہیڈ کوارٹر اس لیبارٹری کی تباہی کی اجازت کسی صورت بھی نہیں دے گا۔ وہ عمران اور اس پاکستانی سائنسدان کو تو رہا کر سکتا ہے، لیکن لیبارٹری کے لیے تباہی کے لیے اسے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور جو کہ ناممکن ہے۔ جیکسن نے کہا، یہ سب تمہاری امداد سے ذہنی مروبیت کی باتیں ہیں، وہ احمق آدمی ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو اس وقت میرے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہے۔ اوور، بوبی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بوبی، یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اسے غیر سنجیدہ انداز مت لو ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اوور، اس بار سیکشن کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی۔ مطلب میں نے کون سی غیر سنجیدہ بات کی ہے؟ دیکھو جیکسن، میں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہیں میرے کارنامے پر خوش ہونے کی بجائے حسد ہونے لگ گیا ہے۔ اوور، یہ بات نہیں بوبی، بہرحال ٹھیک ہے، تم اس وقت تک انتظار کرو جب تک مین ہیڈ کوارٹر تم سے خود رابطہ نہیں کر لیتا، میں اسے تفصیلی رپورٹ دے دیتا ہوں۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے جیکسن نے کہا اور بوبی نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ بوبی ہمیشہ فتح یاب رہے گی، تم چاہے جس قدر بھی حسد کر لو جیکسن، بوبی نے اسی انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور لوتھر اندر داخل ہوا۔ قیدیوں کو زیر روم میں رارز والی کرسیوں پر جکڑ دیا گیا ہے مس، لوتھر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اسٹور سے اینٹی زوم گیس محلول لے آؤ اور ایک مشین پسٹل بھی، اب میں خود اپنے ہاتھوں سے ان سب کو انجام تک پہنچاؤں گی، بوبی نے تیز لہجے میں کہا۔ تو لوتھر سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی اس کی واپسی نہ ہوئی تھی کہ ٹرانسمیٹر سے کال آنی شروع ہو گئی۔ بوبی نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور اس کا بٹن دبانا شروع کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ریجنل ہیڈ کوارٹر کالنگ گولڈن ایجنٹ بوبی اوور۔ ایک مشینی سی آواز سنائی دی اور بوبی بے احتیاط چونک پڑی کیونکہ ریجنل ہیڈ کوارٹر کی کال اس کے لیے انتہائی غیر متوقع تھی۔ ریجنل ہیڈ کوارٹر سیکشن ہیڈ کوارٹر اور مین ہیڈ کوارٹر کے درمیان رابطے کا کام کرتا تھا۔ وہ براہ راست ایجنٹوں سے بات نہ کرتا تھا، اس لیے اسے اس کال پر حیرت ہو رہی تھی۔ یس گولڈن ایجنٹ بوبی اٹینڈنگ اوور، بوبی نے ہون چباتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے کوڈ طلب کیے گئے تو بوبی نے تفصیل سے سارے کوڈ دہرا دیے۔ ریجنل ہیڈ کوارٹر انچارج لاکھ سے بات کریں گے اوور، مشینی آواز نے کہا۔ پھر چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بےحد گھمبیر اور سنجیدہ تھا۔ یس سر، بوبی بول رہی ہوں، فرمائیے، بوبی نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر نے ایرک فیلڈ میں ہونے والے تمام واقعے کی تفصیلی رپورٹ مین ہیڈ کوارٹر کو دی ہے۔ مین ہیڈ کوارٹر نے مجھے ہدایات دی ہیں کہ میں تم سے براہ راست رابطہ کر کے تمہیں آگاہ کر دوں کہ مین ہیڈ کوارٹر کے اولین ترجیح لیبارٹری کا تحفظ ہے۔ ڈاکٹر سائمن کو البتہ اس کی غداری کے جرم میں موت کی سزا دے دی گئی ہے اور اس سزا پر عمل درآمد تم نے کرنا ہے۔ یہ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ جہاں تک پاکستانی ایجنٹوں کا تعلق ہے، باقی ایجنٹوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ انہیں گولیوں سے اڑا دو، لیکن عمران کو ہلاک کرنے سے پہلے تم نے خود اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ لیبارٹری تباہ نہیں ہوگی۔ اگر لیبارٹری تباہ ہونے کا خطرہ درپیش ہو تو پھر تمہیں ہر صورت میں لیبارٹری کو بچانا ہے، اس کے لیے چاہے تمہیں تمام پاکستانی ایجنٹوں کو کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ اوور، لارک نے اسی طرح گھمبیر لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، اس پاکستانی سائنسدان کا کیا کرنا ہے اوور، بوبی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ مین ہیڈ کوارٹر نے تمام امور کا فیصلہ اس کی صوابدید پر چھوڑ کر اسے واقعی عزت بخشی تھی، اس لیے بوبی کے دل میں مسرت کی لہریں سی دوڑنے لگ گئی۔ اولین ترجیح لیبارٹری کا تحفظ ہے، باقی سب امور ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی سن لو کہ اگر لیبارٹری تباہ ہو گئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری براہ راست تم پر عائد ہوگی، اس کا نتیجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم گولڈن ایجنٹ ہو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہو۔ اوور، لارک نے جواب دیا۔ یس سر، ٹھیک ہے سر، میرا وعدہ کہ لیبارٹری تباہ نہیں ہوگی اور یہ سب لوگ ختم کر دیے جائیں گے، پاکستانی سائنسدان کو میں واپس لیبارٹری میں پہنچا دوں گی۔ اوور،
बॉबी ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और बॉबी ने इत्मीनान कर एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और लोथर अंदर दाखिल हुआ। उसने एक हाथ में मशीन पिस्टल जबकि दूसरे हाथ में एक लंबे मुंह की बंद बोतल पकड़ी हुई थी जिसके अंदर हल्के सब्ज रंग का महलूल भरा पड़ा था। आओ लोथर, अब शिकार गाह की तरफ चले। आज देखना कि मैं कैसे शिकार खेलती हूँ। बॉबी ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। यस मिस, लोथर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो बॉबी के पीछे चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इमरान की आंखें खुली तो एक लम्हे के लिए उसे यूं महसूस हुआ जैसे अभी तक उसका जहन किसी लट्टू की तरह घूम रहा हो, लेकिन फिर इस गर्दिश में तेज़ी से कमी आती गई और उसके साथ ही उसके जहन में वो सारा मंजर किसी फिल्म के सीन की तरह घूम गया जब वो डॉक्टर साइमन और डॉक्टर आलम रज़ा और अपने साथियों के साथ गार के दहाने से बाहर निकला था कि अचानक साई साई की आवाज़ से उसने चारों तरफ से कैप्सूल उड़कर अपनी तरफ आते हुए देखे। फिर उसका जहन एक बार तेज़ी से घूमा और फिर तारीकी में डूब गया। इस मंजर के सामने आते ही उसने बेएहतियात उठने की कोशिश की, लेकिन डार्स में जकड़ा होने की वजह से वो जाहिर है सिर्फ कसमसा कर ही रह गया था। उसने बेएहतियात इधर उधर देखा और दूसरे लम्हे उसके मुंह से बेएहतियात एक तवील सांस निकल गया। उसे मालूम हो गया कि वो अब गार के दहाने के बाहर और खंडरात के सामने नहीं बल्कि एक हाथ से बड़े कमरे में राज वाली कुर्सी में जकड़ा हुआ बैठा था और उसके साथ ही उसके दाएं बाएं और उसी की तरह कुर्सियों में जकड़े हुए मौजूद थे। डॉक्टर साइमन उसके बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर था जबकि दूसरी तरफ सफदर था। ये कुर्सियाँ कमरे की उकबी दीवार से ज़रा हटकर एक कतार की सूरत में मौजूद थीं। दाईं तरफ सबसे पहले जूलिया, उसके बाद सफदर, फिर वो खुद और उसके बाएं हाथ पर उसके साथ ही डॉक्टर साइमन के साथ डॉक्टर आलम रज़ा, उसके बाद तनवीर और फिर कैप्टन शील और बाएं हाथ पर सबसे आखिर में हावर बैठा हुआ था। एक आदमी इस वक्त हावर की नाक से एक बोतल लगाए हुए था जिसमें हल्के सब्ज़ रंग का महलूल भरा पड़ा था। कमरे की दीवारों के साथ आलात तशद्दुद लटके हुए थे। एक कोने में टार्चिंग की इंतहाई जदीद तरीन मशीन भी मौजूद थी जबकि कमरे का इकलौता दरवाज़ा इमरान के बिल्कुल सामने दीवार में था। उससे थोड़ा आगे 2 कुर्सियां रखी हुई थी जो खाली थी। अभी तक उसका कोई साथी भी होश में न आया। हालांकि तरतीब के लिहाज से इमरान जानता था कि उसका नंबर बाद में आया होगा। पहले जूलिया और उसके साथ बैठे हुए सफदर को एंटी गैस महलूल सुखाया गया होगा, लेकिन वो दोनों अभी तक बेहोश थे। इमरान समझ गया कि ये कारनामा उसकी जहनी वर्जिशों का है जिनकी वजह से उसका जहन अजहुद बेहोशी के खिलाफ काम करता रहता है और अब एंटी गैस महलूल की वजह से वो फ़ौरन होश में आ गया, जबकि बाकी अफराद मुकर्ररा वक्फे के बाद ही होश में आएंगे। उसी लम्हे आखिर में बैठे हुए हावर की नाक से बोतल लगाकर वो आदमी मुड़ा। अब वो बोतल का ढक्कन बंद कर रहा था। इतनी बड़ी बोतल से तो लगता है कि आज सारा एरिक फील्ड ही हमारी तरह बेहोश हो चुका है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो आदमी इमरान की आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसके चेहरे और आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए। तुम इतनी जल्दी कैसे होश में आ गए? तुम्हें तो 15 मिनट बाद होश में आना चाहिए था। उस आदमी ने बोतल जेब में रखते हुए कहा। असल में मेरे और तुम्हारे दरमियान वक्त की गिनती का फ़र्क है। तुम्हारा मिनट 7 सेकंडों का होता है ना? इमरान ने कहा। हाँ, मगर उस आदमी ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा, जबकि मेरा मिनट सिर्फ 10 सेकंड का होता है। मैंने इशारिया निज़ाम अपने ऊपर ही लागू कर रखा है। सुना है ये जदीद निज़ाम है और आज तो ये बात साबित भी हो गई कि इसकी जदीदियत की वजह से मैं सबसे पहले होश में आ गया हूँ और ये पुराने निज़ाम वाले अभी तक बीमार मुर्गों की तरह गर्दनें डाले बैठे हैं। इमरान की ज़ुबान चल पड़ी तो वो शख्स बेएहतियात हंस पड़ा। बातें तो तुम दिलचस्प करते हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी सी बाकी रह गई है। इमरान है ना तुम्हारा नाम? उस आदमी ने कहा। हाँ, लेकिन तुमने गलत जायचा बता दिया। तुमने इमरान वल्द अब्दुल रहमान से जायचा बनाया होगा। इस लिहाज से तो वाकई मेरी ज़िंदगी थोड़ी रह गई होगी, क्योंकि डैडी का बस चले तो मुझे ज़िंदा ही ज़मीन में दफन कर दे वहाँ। अलबत्ता अगर तुम इमरान पसर अम्मा भी के नामों से जायचा बनाते तो फिर मेरी ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना होता, क्योंकि माँ औलाद की ज़िंदगी की ही दुआएं मांगती रहती है और माँ की दुआ सबसे ज़्यादा कबूल की जाती है। इमरान ने जवाब दिया तो वो आदमी हंस पड़ा। ठीक है, अभी मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी माँ की दुआ कबूल हुई है या फिर बाप की, उस आदमी ने कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे ये तो बताते जाओ कि तुम्हें मेरा जायचा बनाने की फ़ीस किस शरीफ आदमी या खातून ने अदा की है, ताकि मैं भी अपने लिए उससे कुछ रकम उधार मांग लूँ। ऐसी मुहैयर शख्सियत रोज़ रोज़ थोड़ा मिलती है। इमरान ने कहा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? उस आदमी ने दरवाजे के करीब जाकर मुड़ते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। जाहिर है वो इमरान की इस गहरी बात का सिरे से मतलब ही ना समझ सका था। अच्छा, बस यहीं तक तुम्हारी जहनी अप्रोच है। बहरहाल ठीक है, मेरा मतलब था कि हम किसकी कैद में हैं, मिस बॉबी की या डॉक्टर साइमन की? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। उस मिस बॉबी की। डॉक्टर साइमन तो आपके साथ बैठा है।
उस आदमी ने जवाब दिया और फिर मुड़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इसे कहते हैं गरूर का सर नीचा। उस पर मैं तंज कर रहा था कि उसकी ज़हनी सतह कम है और खुद मेरे जहन से बात करते हुए अक्सर ये बात गायब हो गई कि डॉक्टर साइमन तो मेरे साथ वाली सीट पर बैठा है, मैं उसकी कैद में कैसे हो सकता हूँ? अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके साथ ही उसने अपनी रिहाई के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन कुर्सी में उसे इस तरह जकड़ा गया कि उसके दोनों बाजू कुर्सियों के बाजुओं पर और दोनों टांगें कुर्सी के अगले दोनों पायों के साथ क्लिप कर दी गई। इस तरह अब वो सिर्फ अपने सर और गर्दन को हरकत दे सकता था या फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को, और जाहिर है इस हालत में जकड़े जाने के बाद उससे किसी तौर भी रिहाई नामुमकिन थी। इमरान ने गर्दन झुकाकर नीचे देखा तो कुर्सी के दोनों पायों के दरमियान फौलादी प्लेट मौजूद थी, और उस प्लेट को देखते ही इमरान समझ गया कि उस कुर्सी का ऑपरेशनल सिस्टम कुर्सी के उगले पाए में रखा गया है, ताकि अगर ये पैर जकड़े जाने से रह भी जाएं तब भी कुर्सी के नीचे ले जाकर उगली पाए पर मौजूद बटन को प्रेस ना किया जा सके। ये सब कुछ देखकर इमरान ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया, क्योंकि बज़ाहिर रहाई मिलने का कोई स्कोप नज़र न आ रहा था, लेकिन फिर इसके बावजूद उसका जहन मुसलसल रहाई की तरकीबें सोचने में मसरूफ़ था। लेकिन फिर उसके पहले कि वो कोई तरकीब सोचता, अचानक जूलिया की कराहने की आवाज़ सुनाई और इमरान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो होश में आ रही थी। ओह, ये मैं कहाँ हूँ? जूलिया के मुंह से अल्फाज निकले, गोल्डन हाउस में। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया ने बेएहतियात एक झटके से गर्दन इमरान की तरफ मोड़ी। उसके चेहरे पर अब ऐसे तासुरात उभर आए थे कि इमरान समझ गया कि वो अब पूरी तरह शऊर में आ चुकी है। ओह, ये सब कैसे हुआ इमरान? ये गोल्डन हाउस क्या है? जूलिया ने हैरान होकर कहा। गोल्डन एजेंट तो गोल्डन हाउस में रह ही सकती है, अब वो आयरन हाउस में तो रहने से रही। वैसे ये दूसरी बात है कि इस पूरे कमरे में मुझे सिवाय तुम्हारे और कोई भी चीज़ गोल्डन नज़र आ नहीं रही। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया बेएहतियात मुस्कुरा दी, और फिर इससे पहले कि वो कोई जवाब देता सफदर भी कराह कर होश में आने लग गया। और उसके बाद तो जैसे थोड़े थोड़े वक्फे से बारी बारी सीक्रेट सर्विस के सब साथी होश में आते चले गए। ये किसने बांधा है हमें? ये क्या है? डॉक्टर साइमन ने होश में आते ही इंतहाई वसीले लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसे था जैसे इस जैसी शख्सियत को तो कोई इस तरह कुर्सी में जकड़ने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। शुक्र करें आपको कुर्सी पर बिठाकर जकड़ा गया है, अगर वो आपको उल्टा लटका देती तो आप क्या कर लेते? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। किसमें जुर्रत है कि डॉक्टर साइमन को उल्टा लटकाए? मगर ये सब क्या है? क्या ये हरकत तुमने की? मैं तो खुद आपकी तरह बेहरकत बैठा हूँ। आपकी ये इज़्ज़त अफजाई मिस बॉबी ने की है, आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, इमरान ने हंसते हुए कहा। फिर इससे पहले कि डॉक्टर साइमन कोई बात करता, कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और बॉबी अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर ऐसी फातिहाना मुस्कुराहट थी जैसे कोई मलका मफतूहा इलाके में कैदियों का मुआयना करने आ रही हो। अरे, इस कदर ज़ोर से दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत थी? ये दरवाजे तो रोबे हुसन से खुद ब खुद खुल जाया करते हैं, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो मिस बॉबी बेएहतियात हंस दी। तुम दरवाजे की धमाके पर बात कर रहे हो, अभी तुम गोलियों के धमाके सुनोगे और उन धमाकों में जब तुम्हारी चीखें शामिल होंगी तो ये धमाके और ज़्यादा दिलकश हो जाएंगे, बॉबी ने मुस्कुराते हुए कहा और सामने रखी हुई कुर्सी पर बड़े फहरिया अंदाज में बैठ गई। जबकि उसके पीछे आने वाला आदमी, जिसे इमरान ने पहचान लिया कि वो शेरिफ लोथर था, उसकी कुर्सी के ऊपर में मोदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। बैठ जाओ लोथर, अभी तो उनसे कुछ देर बातें होंगी, उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ होगा, बॉबी ने लोथर से मुखातिब होकर कहा। यस सर, लोथर ने कहा और बड़े मोदबाना अंदाज में साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? तुम्हें मालूम है कि मेरी क्या हैसियत है? डॉक्टर साइमन ने यकलहत वसीले लहजे में कहा। तो वो भी बेएहतियात कह कहा मारकर हंस पड़ी। मुझे मालूम है डॉक्टर साइमन कि तुम गद्दार हो, तुमने पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिलकर सिर्फ मुझसे इंतकाम लेने के लिए तंजीम से गद्दारी की है, और ये भी सुन लो कि हेडक्वार्टर भी तुम्हें गद्दार करार दे चुका है और उसने तुम्हारी मौत का हुक्म भी जारी कर दिया है, बॉबी ने तेज़ लहजे में कहा। तो डॉक्टर साइमन का चेहरा यकलहत जर्द पड़ गया। तुम गलत कह रही हो, मैं कैसे गद्दार हो सकता हूँ? मैं तो इन पाकिस्तानी एजेंटों को पकड़ने के लिए काम कर रहा था कि तुम दरमियान में आ गई। तुम मेरी बात कराओ हेडक्वार्टर से, मैं खुद उनसे बात करता हूँ, डॉक्टर साइमन ने चीखते हुए कहा। अब बात करने का वक्त गुजर चुका है डॉक्टर साइमन, तुमने जो कुछ करना था वो तुमने कर लिया। तुम्हारी गद्दारी का सबूत इस पाकिस्तानी साइंसदान की सूरत में तुम्हारे साथ बैठा है। तुमने मुझसे इंतकाम लेने के लिए ये सारी साजिश की थी ना? तुम मुझे नाअहल और नाकारा साबित कराकर हेडक्वार्टर से मुझे मौत की सज़ा दिलाना चाहते थे, लेकिन अब देखो आज मेरी वजह से ये पाकिस्तानी एजेंट भी पकड़े गए हैं और तुम्हारी साजिश भी सामने आ गई है। अगर मैं यहाँ ना होती तो ये इमरान पाकिस्तानी साइंसदान को भी ले जाता और लिबर्टी भी तबाह कर देता, बॉबी ने बड़े फाहराना लहजे में कहा। नहीं, ये गलत है, ये मुझ पर इल्ज़ाम है, डॉक्टर साइमन ने गुस्से से चीखते हुए कहा। तुमने होटल मारूकी में इमरान के साथ फ़ोन पर जो गुफ्तगू की उसका टेप मुझ तक पहुँच गया था डॉक्टर साइमन,
تم سے حماقت یہ ہوئی کہ تم نے اس کال کے دوران میرا نام لے دیا اور تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہوٹل میری ملکیت ہے اور یہ ٹیپ ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی ہے۔ بوبی نے کہا تو ڈاکٹر سائمن کا چہرہ یکلہت مایوسی کی وجہ سے لٹک سا گیا۔ اوہ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے، میں تم سے معافی مانگ لوں گا پلیز۔ ڈاکٹر سائمن کی حالت اس قدر تباہ ہو گئی تھی کہ عمران حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تو تم نے اس ٹیپ کی وجہ سے سب کچھ معلوم کر لیا، لیکن پھر تم نے ہمیں لیبارٹری تک پہنچنے میں رکاوٹ کیوں نہ ڈالی؟ اس بار عمران نے بوبی سے مخاطب ہو کر کہا، میں ڈاکٹر سائمن کو بھی تو سامنے لے آنا چاہتی تھی اور تم نے دیکھا کہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوا اور اس وقت تم سب میرے رحم و کرم پر ہو۔ بوبی نے کہا، تمہاری مرضی کے مطابق ہوتا مس بوبی تو تم ہمیں لیبارٹری میں داخل ہونے سے پہلے ہی بے ہوش کر لینے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکا اور اس وقت تمہاری یہ لیبارٹری سلگتے ہوئے بارود کے ڈھیر پر قائم ہے۔ جب یہ ڈھیر پھٹے گا تو تمہاری یہ لیبارٹری تنکوں کی طرح بکھر جائے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیبارٹری کیسے تباہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا تو ہونا ہی ناممکن ہے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سائمن نے چونک کر کہا، تم تو غار میں تھے ڈاکٹر سائمن جب میں تمہارے نائب ڈاکٹر جیکسن کو ساتھ لے کر اندر گیا تھا تاکہ غار کے دہانے کے باہر لگا ہوا آلہ آف کر دیا جائے، اور اب تمہیں تو علم ہی نہیں کہ ڈاکٹر جیکسن کو میں نے ہلاک کر دیا تھا تاکہ وہ ہمارے جاتے ہی کوئی شرارت نہ کر سکے، اور چونکہ لیبارٹری کی تباہی میرے مشن میں شامل تھی اس لیے میں نے واپس مڑتے ہوئے ڈاکٹر جیکسن کے آپریشن روم کی مین مشین میں ٹی ایکس سپر چھپا دی تھی، اور یقیناً تم ٹی ایکس سپر کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوگے کہ وہ کس قدر طاقتور ہوتی ہے۔ چونکہ تم بلیک تھنڈر سے منسلک ہو جو کہ خود انتہائی جدید ترین سائنسی جداد کو عملی میدان میں بھی استعمال کرتی رہتی ہے، اس لیے تمہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ ٹی ایکس سپر کس طرح کام کرتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او ویری بیڈ، تم ٹی ایکس سپر تم نے وہاں فٹ کر دی ہے، کاش مجھے ذرا سا بھی خیال آ جاتا کہ تمہارے پاس ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ میں ڈاکٹر سائمن کی حالت دیکھنے والی ہو گئی۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے ڈاکٹر سائمن، یہ ٹی ایکس سپر؟ بوبی نے ڈاکٹر سائمن سے مخاطب ہو کر کہا، یہ دنیا کی سب سے طاقتور ریز ہے، یہ لیبارٹری تو کیا ان ساری پہاڑیوں کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں، یہ دنیا کی سب سے خطرناک شعاعیں ہیں، انتہائی خطرناک اور انتہائی طاقتور، ڈاکٹر سائمن نے کہا، لیکن یہ اس وقت ہی کام کریں گے جب کوئی انہیں فائر کرے گا، اس لیے تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ بوبی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہوتی تو مجھے کیا ضرورت تھی اسے وہاں چھوڑ کر آنے کی؟ ظاہر ہے میں دوبارہ تو لیبارٹری کے اندر نہ جا سکتا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ یہ وائرلیس چارجر سے بھی فائر ہو سکتی ہے؟ بوبی نے کہا، اسے چھوڑو کہ یہ کس طرح فائر ہو سکتی ہے اور کس طرح نہیں، تم جیسی خوبصورت عورتوں کو ایسی پیچیدہ باتوں میں سر نہیں کھپانا چاہیے۔ عمران نے جواب دیا، اگر ایک لیبارٹری تباہ بھی ہو جاتی ہے تو اسے بلیک تھنڈر کو کیا فرق پڑتا ہے عمران؟ اس جیسی سینکڑوں ہزاروں لیبارٹری نہ جانے کہاں کام کر رہی ہوں گی۔ بوبی نے جواب دیتے ہوئے کہا، بالکل کر رہی ہوں گی، مجھے کیا معلوم کہ ہر لیبارٹری کی اپنی جگہ علیحدہ اہمیت ہوتی ہے۔ عمران نے جواب دیا، تمہارا مطلب ہے کہ اس لیبارٹری کو بچانے کے لیے تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ نہیں علی عمران، اب ایسا کرنا ممکن نہیں رہا، میں نے صرف ایک بار تمہیں چھوڑا تھا، دوسری بار نہیں، اب موت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ بوبی نے یکلہت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، بوبی تم جیسی عورتوں میں بس یہی کمزوری ہے کہ تم اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگ جاتی ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے پہلے مجھے چھوڑ کر مجھ پر احسان کیا تھا؟ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ میں نے تمہیں خود نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ میں بغیر اشد ضرورت کے قتل و غارت سے گریز کرتا ہوں۔ اور اب بھی سن لو، اگر تم نے میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عالم رضا کے خلاف انگلی بھی ہلائی تو نہ تم زندہ رہو گی اور نہ تمہاری یہ لیبارٹری رہے گی۔ باقی رہا ڈاکٹر سائمن، تو یہ تمہارا آدمی ہے، تم جو چاہو اس سے سلوک کرو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عمران کا لہجہ یکلہت انتہائی سرد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور تم کیا کر سکتے ہو۔ پہلے میں اس بوڑھے شیطان کو تو کیفرے کردار تک پہنچا دوں، بوبی نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اسے جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ اس کے چہرے پر یکلہت انتہائی صفاقی اور سرد مہری نمایاں ہو گئی۔ مجھے مت مارو، مجھے معاف کر دو، ڈاکٹر سائمن نے یکلہت گڑگڑاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے مشین پسٹل کے محسوس دھماکوں کے ساتھ ہی ڈاکٹر سائمن کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کا بندھا ہوا جسم کرسی پر ہی تڑپنے لگا۔ گولیاں بارش کی طرح عمران کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سائمن پر پڑ رہی تھی اور چند لمحوں بعد ہی وہ ساکت ہو گیا۔ اس کے زخموں سے نکلنے والے خون نے عمران کے لباس، چہرے اور ہاتھوں کو بھی رنگین کر دیا تھا۔ دیکھا تم نے عمران کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ بوبی نے ٹیگر سے انگلی ہٹا کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر اسی طرح صفاقی اور سرد مہری موجود تھی۔ ڈاکٹر سائمن کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے ڈاکٹر عالم رضا کی گردن ڈھلک گئی، وہ شاید خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔
ہاں میں نے دیکھ لیا، میں چاہتا تو تم یہ کچھ بھی نہ کر سکتی، لیکن پہلے میں نے یہ کہا کہ یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے۔ اگر بلیک تھنڈر اپنے بڑے سائنسدانوں کو اس طرح تم جیسے احمقوں کے ہاتھوں مروانا چاہتی ہے تو مجھے مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لوتھر، بوبی نے یکلحظ ساتھ بیٹھے ہوئے لوتھر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مس، لوتھر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ٹرانسمیٹر کہاں ہے جس سے تم لیبارٹری میں ڈاکٹر سائمن سے بات کرتے تھے؟ بوبی نے کہا۔ میرے دفتر میں ہے مس، لوتھر نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ لے آؤ تاکہ میں عمران کو بتا سکوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں۔ میں ابھی اس کے سامنے جونی کو کہہ کر اس کی یہ ٹی ایکس سپر وغیرہ بیکار کرا دیتی ہوں، بوبی نے کہا۔ یس مس، لوتھر نے جواب دیا اور کرسی سے اٹھ کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تو تم واقعی لیبارٹری تباہ کروانا چاہتی ہو؟ عمران نے کہا۔ کر دو تباہ، میں نے تمہیں روکا ہے؟ بوبی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم پہلے اپنی کوشش کر لو، جب تم اپنی ناکامی کا اعتراف کر لو گی پھر یہ لیبارٹری تباہ کر دی جائے گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بوبی بے احتیاط ہنس پڑی۔ علی عمران، میں جانتی ہوں کہ تم بڑے ذہین، چالاک، عیار، شاطر اور خطرناک سیکریٹ ایجنٹ ہو، لیکن اس بار تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تمہارے مقابل بوبی ہے۔ بوبی، میں تمہیں سچ کہہ رہی ہوں کہ تم مجھے اچھے لگے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں معاف کر دوں، لیکن تم نے لیبارٹری میں داخل ہو کر اپنی موت کے پروانے پر خود ہی دستخط کر دیے ہیں۔ بوبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، ویری گڈ، تم نے یہ فکر کہہ کر میرے دل میں امید کا چراغ جلا دیا۔ چلو، اس دنیا میں کوئی ایک خاتون تو ایسی بھی ہے جسے میں اچھا لگنے لگ گیا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ اب اس چراغ میں مزید تیل نہیں پڑ سکے گا، بوبی نے جواب دیا۔ یہ تو وقت بتائے گا، عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور لوتھر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا جو اس نے بوبی کی طرف بڑھا دیا۔ بوبی نے اس کا بٹن دبایا۔ ہیلو ہیلو بوبی کالنگ جونی اوور۔ بوبی نے بٹن دبا کر کال دینا شروع کر دی، جبکہ ادھر عمران نے اسے ٹرانسمیٹر کی طرف متوجہ پا کر اپنی رہائی کے لیے کارروائی کا دوبارہ آغاز کر دیا، کیونکہ اب اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ یہ ترکیب بظاہر ناممکن نظر آ رہی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ انسانی نفسیات کو مد نظر رکھ کر کام کیا جائے تو بعض اوقات ناممکن بھی ناممکن میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ بوبی سے گفتگو کے دوران اس نے اپنی انگلیوں کو مختلف انداز میں موڑ کر یہ چیک کر لیا کہ اس کی کلائی کے گرد موجود کڑا کرسی کے بازو کے بیرونی سائڈ کی طرف سے نکل کر اندرونی سائڈ میں جا کر غائب ہو رہا تھا، اور عمران جانتا تھا کہ جس جگہ سے گڑا گھوم کر باہر آیا ہے وہاں لامحالہ ہلا بن جاتا ہے، اور کڑے کا وہ حصہ جو اس ہلا میں موجود تھا اس میں جوڑ لگا ہوا ہوگا، تبھی فولادی کڑا حرکت کر سکے گا۔ اس کے صرف دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی اس جوڑ تک پہنچ رہی تھی، اور ایسے جوڑ جو گھومتے ہیں ان کی تکنیک کا بھی اسے علم تھا کہ اس کے کنڈوں کے اندر ایک سیدھی گول پن ڈالی جاتی ہے تاکہ یہ آسانی سے گھوم سکے، اور اس کے ناخنوں میں موجود بلیڈ اس سرے کو کسی اسکریو ڈرائیور کی طرح اس پن کے سرے کو گھما کر باہر نکال سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس کا صرف دایاں ہاتھ ہی آزاد ہو سکتا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ دونوں ٹانگوں اور جسم جو رارز میں جکڑے ہوئے تھے ویسے ہی جکڑے رہ جانے تھے، اور ایک ہاتھ آزاد ہو جانے سے وہ بظاہر اسے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران رہائی کی ایک ترکیب سوچ چکا تھا، اور اب بوبی کو ٹرانسمیٹر کی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس انگلی کے ناخن میں لگا ہوا بلیڈ جوڑ کے درمیان پن کے سرے پر صحیح کام کر رہا تھا، اور عمران اپنی انگلی کو دائرے میں حرکت دے کر بالکل اسکریو ڈرائیور کی طرح اس پن کو کھولتا چلا جا رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں بوبی پر ہی جمی ہوئی تھی، جو کسی جونی کو عمران اور اس کے ساتھیوں کی لیبارٹری میں جانے، ڈاکٹر سائمن اور پاکستانی سائنسدان کو باہر لانے، اور عمران کے وقول ڈاکٹر جیکسن کی ہلاکت اور ٹی ایکس سپر پاور وہاں نصب کرنے کی تفصیل بتا رہی تھی۔ اوہ، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے مس بوبی؟ اوور، جونی کی حیرت کی شدت سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، ڈاکٹر سائمن کو ہیڈ کوارٹر کے حکم پر غداری کی سزا میں موت کی گھاٹ اتارا جا چکا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر سائمن کے بعد اب اس لیبارٹری کے انچارج تم ہی ہو، اس لیے اب تم لیبارٹری کا چارج سنبھالو اور اس ٹی ایکس سپر کو تلاش کر کے اسے بیکار کر دو۔ اوور، اس میں تو کافی وقت لگے گا مس بوبی، کیونکہ ٹی ایکس سپر کی تلاش کے لیے پورا سیکشن آف کرنا پڑے گا۔ جب تک تمام مشینیں بند نہ ہو جائیں ٹی ایکس سپر کو تلاش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اوور، جونی نے جواب دیا۔ یہ ٹی ایکس سپر کیسی ہوتی ہے اس کی تفصیل بتاؤ۔ اوور، ٹی ایکس سپر بٹن لے کر باکس کی شکل میں بنائی جاتی ہے، لیکن اس میں موجود ریز اس وقت چیک ہو سکتی ہیں جب اس جگہ معمولی خراش بھی موجود نہ ہو، ورنہ یہ چیک نہیں کی جا سکتی، اس لیے پوری سیکشن کو آف کرنا پڑے گا۔ اوور، جونی نے جواب دیا۔ کیا ایک آدمی جو بندہ ہوا ہو بندے اس ٹی ایکس سپر کو فائر کر سکتا ہے؟ اوور، بوبی نے پوچھا۔ مس، اس کا باقاعدہ ڈی چارجر ہوتا ہے جس کا بٹن پریس کرنا پڑتا ہے، تبھی یہ فائر ہو سکتا ہے، اس لیے بندہ ہوا آدمی کیسے سے فائر کر سکتا ہے؟ اوور، دوسری طرف سے جونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر جس قدر وقت چاہے خرچ کرو، اب میں مطمئن ہوں۔ اوور اینڈ آل،
बॉबी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे लोथर की तरफ बढ़ा दिया, जबकि इमरान उस दौरान अपना काम कर चुका था। वो पिन को उसकी आखिरी हद तक बाहर निकाल चुका था। अब सिर्फ एक बार उसने उंगली को घुमाना था और पिन बाहर आ जाती, जोड़ खुल जाना और उसका दायां बाजू ग्रिप से आज़ाद हो जाना था। लेकिन जाहिर है सिर्फ दाएं बाजू के आज़ाद हो जाने से तो वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद ना हो सकता था। राड्स उसके सीने, कुंडलियों और दूसरे बाजू के गिर्द मौजूद थे और ये राड्स इसी सूरत में खुल सकते थे जबकि कुर्सी के उगबी पाए में मौजूद बटन को प्रेस ना किया जा सके। तुमने सुन लिया इमरान, तुम इस बंधी हुई हालत में उस TX सुपर को फायर कर ही नहीं कर सकते और रहाई से पहले ही तुम्हारी रूह तुम्हारा जिस्म छोड़ जाएगी। उसके बाद तो तुम वैसे ही हरकत करने के काबिल ना रहोगे। बॉबी ने मुस्कुराते हुए फातिहाना लहजे में कहा। अगर तुम्हें जोनी की बात पर इस कदर एतमाद है तो फिर लामहला मेरे पास उसका डिचार्जर मौजूद होना चाहिए। हालांकि ऐसी बात नहीं, बेशक तुम मेरी तलाशी ले सकती हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे हाँ, तुमसे वो डिचार्जर भी तो लिया जा सकता है। लोथर जाकर इमरान की तलाशी लो और जो कुछ भी उसके पास हो वो निकाल लो। बॉबी ने चौंकते हुए कहा। एक दिल है मेरे पास, कम अज़ कम उसे निकालने का काम तो सनफ़े क्रख्त के स्पुर्द ना करो, खुद ही कोशिश कर लो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि लोथर इस दौरान तेज़ी से इमरान की तरफ बढ़ा और उसने इमरान के सामने आकर उसकी तलाशी लेना शुरू कर दी। इमरान ने कोई हरकत ना की, वो खामोश बैठा रहा। उसके पास तो कुछ नहीं है मिस। थोड़ी देर बाद लोथर ने पीछे हटते हुए कहा। मेरे पास जो कुछ है उसे सिर्फ गोल्डन एजेंट ही तलाश कर सकते हैं मिस्टर लोथर। तुम अगर तलाश कर लेने के काबिल होते तो फिर ऐसी चीज़ छिपाने का फ़ायदा ही क्या होता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम चाहते हो कि मैं खुद तुम्हारी तलाशी लूँ क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो, तुम ज़रूर कोई खेल खेलना चाहते हो। बॉबी ने होंठ चबाते हुए कहा। राड्स में जकड़ा हुआ आदमी क्या खेल खेल सकता है मिस बॉबी। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि तुम्हें लाशवारी तौर पर मेरे करीब आने से खौफ महसूस हो रहा हो। इमरान ने चैलेंज देने वाले अंदाज में कहा। मैं और खौफ महसूस करूँगी? नहीं बॉबी, आज तक किसी से खौफजदा नहीं हुई। बॉबी ने कहा और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। फिर वो तेज़ से कदम उठाती इमरान के करीब आ गई, लेकिन पहले कुछ फासले पर रुककर उसने हाथ बढ़ाया और इमरान की कलाइयों के गिर्द राड को हाथ से पकड़कर चेक किया, फिर उसके सीने के गिर्द मौजूद राड्स को। लेकिन जाहिर है जब तक वो पिन सालम बाहर ना आ जाती, राड्स अपनी जगह मजबूती से जमे थे। अरे अरे, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, ये फौलादी कड़े हैं, गोल्डन नहीं कि सिर्फ सांस लेने से ही टूट जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी एक झटके से आगे बढ़ी। फिर उसने इमरान की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसी लम्हे इमरान की दाएं हाथ की उंगली घूमी और दूसरे लम्हे खटाक की हल्की सी आवाज़ उभरी और इमरान का दायां बाजू ग्रिप से आज़ाद हो गया। उसके साथ ही इमरान पर झुकी हुई बॉबी यकलह चीखती हुई मुड़ी, फिर इमरान के सामने इस तरह बैठ गई जैसे ग्रुप फोटो के लिए लोग खड़े हुए अफराद के सामने बैठ जाते हैं। इमरान का दायां बाजू पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था, लेकिन दूसरे लम्हे जैसे बिजली चमकती है उसी तरह बॉबी उछली उसका जिस्म उल्टी कलाबाजी खाकर कोस की सूरत में घूमता हुआ इमरान के सर के ऊपर से गुजरकर कुर्सी की उगबी सिमत जा गिरा और इमरान की एक बाजू की गिरफ्त उसकी गर्दन के गिर्द खुद बहुत खत्म हो गई, क्योंकि उल्टी कलाबाजी खा जाने की वजह से उसका सर बिजली की सी तेज़ी से नीचे की तरफ होता चला गया और वो वाकई हवा की झोंके की तरह इमरान की गिरफ्त से आज़ाद हो जाने में कामयाब हो गई। ये सब कुछ सिर्फ पलक झपकने में हो गया, लेकिन दूसरी तरफ पलक झपकने से भी पहले खटाक खटाक की आवाज़ें एक बार फिर कमरे में गूंजी और इमरान यकलहत उछल कर खड़ा हो गया। वो राड से गिर्द से आज़ाद हो चुका था और उसके दूसरे बाजू उसके सीने के गिर्द और उसके दोनों पुंडलियों के गिर्द मौजूद राड्स खुलकर गायब हो चुके थे। उसके साथ ही कमरे में लोथर की चीख गूंजी और वो हवा में उठता हुआ एक धमाके से कुर्सी के ऊपर से उठती हुई बॉबी के जिस्म से टकराया और वो दोनों चीखते हुए नीचे गिरे ही थे कि इमरान का जिस्म फिजा में बुलंद हुआ और वो किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ कुर्सी के ऊपर में लोथर और बॉबी के साथ जा खड़ा हुआ। वो दोनों नीचे गिरते ही बिजली की सी तेज़ी से उठने ही लगे थे कि इमरान के दोनों बाजू यकलहत फैल कर सिमटे और उसके साथ एक धमाके से लोथर और बॉबी दोनों के सर पूरी कुव्वत से एक दूसरे से टकराए। ये टक्कर इस कदर शदीद थी कि दोनों के जिस्म बेजान से होकर इमरान के बाजुओं में ही लटक कर रह गए। इमरान ने दोनों को बैक वक्त कवर करने के लिए मुनफरिद इकदाम किया। दोनों जैसे ही उठे थे, इमरान ने झपट कर उनकी गर्दनों को दोनों बाजू में जकड़ा, फिर बाजुओं को झटका देकर दोनों की सिरों को एक दूसरे से टकरा दिया। क्योंकि इतना तो वो भी जानता था कि लोथर और बॉबी दोनों से वो बैक वक्त ना झपट सकता था, इसलिए उसने दोनों को बैक वक्त नाकारा करने के लिए ये अंदाज़ अपनाया था। पहली टक्कर के बाद बॉबी ने उछलकर उसकी गिर्द से निकलने की हल्की सी लाशऊरी कोशिश की, लेकिन इमरान के बाजू एक बार फिर हरकत में आए और दोनों के सर एक बार फिर जोर से टकराए और दूसरे लम्हे उन दोनों के जिस्म मुकम्मल तौर पर बेजान हो गए। इमरान ने बाजू खोले तो दोनों रेत की हाली होते हुए बोरियों की तरह फर्श पर ढेर हो गए। इमरान तेज़ी से मुड़ा और फिर उसने बारी बारी अपने सब साथियों की कुर्सियों के उगवी पायों पर मौजूद बटन प्रेस करके जार से ग्रिप से आज़ादी दिला दी। ये सब कैसे हो गया इमरान साहब? सफदर ने रहा होते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यह सिर्फ इंसानी नफ्सियात के मुताबिक सोचने का असर है सफदर, इमरान ने कहा। फिर उसने अपने बाजू की रहाई के बारे में तफसीलात बता दी।
لیکن مجھے معلوم تھا کہ ایک بازو کی رہائی سے مکمل رہائی نہیں ہو سکے گی، اس لیے میں نے بوبی کی مارشل آرٹ میں مہارت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور میری کوشش کامیاب ہو گئی، اور بس پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے، عمران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم بعض اوقات مجھے واقعی جادوگر لگنے لگ جاتے ہو، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب سے بڑا جادو عقل ہے اور یہی جادو تم استعمال کرنے کے لیے ہر جگہ انکار کر دیتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور تنویر بے احتیاط ہنس پڑا۔ میں باہر کی چیکنگ کر آتا ہوں، اس عمارت میں اور کوئی آدمی موجود تو نہیں؟ اچانک کیپٹن شیل نے واپس آتے ہوئے کہا تو وہ سب چونک پڑے کیونکہ وہ سب تو باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن کیپٹن شکیل رہائی پاتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن اس عمارت کے باہر تو ہر طرف ظاہر ہے بلیک تھنڈر کے آدمی ہی ہوں گے، جولیا نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو، لوتھر اور بوبی ابھی زندہ ہے، اس لیے ہمیں جہاں سے نکلنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ ان دونوں کو اکٹھا اٹھا کر کرسیوں پر جکڑ دو تاکہ اب ان سے باقاعدہ واپسی کے مذاکرات کیے جا سکے، عمران نے کہا۔ کیا ضرورت ہے مذاکرات کی؟ ان کا خاتمہ کرو اور جہاں سے نکلو جو راستے میں آئے اڑاتے چلے جاؤ، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں تنویر، ان حالات میں ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا، ہم پاکستان میں نہیں ایکریمیا میں ہیں اور بلیک تھنڈر کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ہم پر پاکستان پہنچنے سے پہلے سینکڑے نہیں بلکہ بلا مبالغہ ہزاروں بار حملے کرائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ڈاکٹر عالم رضا کو بھی زندہ ساتھ لے جانا ہے اور اس لیبارٹری کو بھی تباہ کرنا ہے تاکہ بلیک تھنڈر دوبارہ عالم رضا کو اغوا کر کے جہاں لے آنے کی منصوبہ بندی نہ کر سکے، عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران نے کے باقی ساتھیوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیے۔ چند لمحوں بعد فرش پر پڑی ہوئی بوبی اور لوتھر دونوں کو کرسیوں پر راڑ سے جکڑ دیا گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح ہو رہا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، تم لوگ کون ہو؟ تم لوگوں نے میری عقل معاف کر کے رکھ دی ہے۔ اچانک سکتے کے عالم میں خاموش کھڑے ڈاکٹر عالم رضا بول پڑا اور اس کی بات سن کر سبھی بے احتیاط ہنس پڑے۔ اگر آپ کھڑے کھڑے تھک گئے ہیں تو یہاں بہت سی کرسیاں موجود ہیں، تشریف رکھیں، لیکن ڈاکٹر عالم رضا نے اسی طرح الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کو بتایا تو ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان سیکرٹ سروس سے ہے اور ہم سرکاری طور پر آپ کو بلیک تھنڈر سے رہائی دلانے کے لیے لے کر آئے ہیں، عمران نے کہا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور مجھے اپنے ملک پر فخر ہو رہا ہے کہ اس نے صرف میری ذات کی خاطر آپ جیسے لوگوں کو یہاں بھجوایا، ورنہ یقین کیجیے میں پاکستان اپنی ذات سے بھی مایوس ہو چکا تھا، ڈاکٹر عالم رضا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ سوائے جولیا کے باقی تم سب باہر رہو گے، اسلحہ یقیناً اس عمارت میں موجود ہوگا، وہ تم تلاش کر لینا۔ میں جولیا کے ساتھ مل کر اس دوران مس بوبی سے مذاکرات کروں گا تاکہ جہاں سے نکلنے اور باحفاظت پاکستان پہنچنے کی کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کی جا سکے، عمران نے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا تو سوائے جولیا کے باقی سب خاموشی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ عمران نے ڈاکٹر عالم رضا کو البتہ ایک راڑ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ بوبی کو ہوش میں لے آؤ جولیا، عمران نے اس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا جس پر پہلے بوبی بیٹھی تھی، اور جولیا تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے راڑ میں جکڑی ہوئی بوبی کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد ہی بوبی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمایاں ہونے لگے تو جولیا پیچھے ہٹ کر عمران کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد بوبی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ پہلے تو اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی رہی، لیکن پھر جیسے ہی اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک ابھری، اس نے بے احتیاط اٹھنے کی کوشش کی لیکن صرف کسمسا کر رہ گئی۔ اس نے بے احتیاط نظریں گھما کر سائیڈوں پر دیکھا، پھر اس کی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے عمران اور جولیا پر جیسے جم سی گئیں۔ تم آخر کس طرح رہا ہو گئے؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ بوبی کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ کاش جادوگر ہوتا تو تمہیں جادو کی مدد سے قید کر کے اپنے پاس اس طرح رکھ لیتا کہ تم ہر وقت نظروں کے سامنے ہی رہتی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی اس نے کنکھیوں سے ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا کی طرف بھی دیکھا جس نے بے احتیاط ہونٹ بھینچ لیے۔ تم نے واقعی مجھے حیرت زدہ کر دیا ہے، میں نے تو باقاعدہ چیک کیا تھا، تمہارے جسم کے گرد راڈ درست حالت میں تھے اور تمہیں اس انداز میں جکڑا گیا تھا کہ تم صرف سر اور گردن ہی ہلا سکتے تھے۔ اس کے باوجود حیرت انگیز، ناممکن، اگر یہ سب کچھ میرے سامنے نہ ہوا ہوتا تو میں مر کر بھی اس پر یقین نہ کرتی۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ تم سے بلیک تھنڈر کا مین ہیڈ کوارٹر کیوں مرعوب ہو گیا، بوبی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم اتنی بڑی تنظیم کی بات کر رہی ہو، مجھ سے آج تک مس جولیا مرعوب نہیں ہو سکی، ذرا سی بات کرو تو جوتی اتار لیتے ہیں، عمران نے ایک بار پھر جولیا کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو جولیا کے سوتے ہوئے چہرے پر بے احتیاط مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ عمران نے جان بوجھ کر یہ فکرہ کہا کیونکہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ بوبی کا اس سے اور اس کا بوبی سے رویہ دیکھ کر جولیا کے دل میں غصے کا لاوا کھول رہا ہے اور وہ کسی بھی لمحے عاطفی شاخ کی طرح پھٹ سکتی ہے۔ اوہ تو مس جولیا تمہاری، بوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، میری چیف ہے اور بس، عمران نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بوبی مغربی لڑکی ہے، اس نے بلا تکلف وہ الفاظ کہہ دینے ہیں جو عمران پسند نہ کرتا تھا اور نہ جولیا پسند کر سکتی تھی۔ اوکے، اب تم نے مجھے اسی کرسی میں جکڑ دیا، اب تم کیا چاہتے ہو، بوبی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔
تم عام سپر ایجنٹوں سے مختلف ہو. تم نے کنسارٹا میں جو رویہ اختیار کیا، جہاں بھی تمہارے کردار کا جو پہلو سامنے آیا، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری موت اچھے اور صاف دل اور ذہن کے ساتھ ہوگی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خود کوئی ایسی ترکیب بتا دو کہ ہم خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں اور تم بھی موت کے منہ میں جانے سے بچ جاؤ. عمران نے کہا، اس میں ترکیب کی کیا بات ہے؟ تم چلے جاؤ بس. اب تمہیں کون روک سکتا ہے؟ میں تمہیں روک سکتی تھی؟ میں بے بس ہو چکی ہوں. بوبی نے جواب دیا، کیا لیبارٹری تباہ ہونے کے بعد تمہیں تمہاری تنظیم کا کوئی سزا تو نہیں دے گی؟ عمران نے پوچھا تو بوبی چونک پڑی. لیبارٹری کیسے تباہ ہو سکتی ہے؟ جونی کو میں نے آگاہ کر دیا ہے، وہ ٹی ایکس سپر کو خود ہی تلاش کر لے گا، بلکہ کر بھی چکا ہوگا. بوبی نے چونک کر کہا، اسے تلاش کرنا تمہارے جونی کے بس میں ہی نہیں، کیونکہ وہاں میں نے کوئی ٹی ایکس سپر نصب ہی نہیں کیا. اگر میں ایسا کرنا ہوتا تو لوتھر کو میرے پاس سے تلاشی کے دوران اس کا ریچارجر دستیاب ہو چکا ہوتا. تو پھر لیبارٹری کیسے تباہ ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود میں جب چاہوں گا لیبارٹری تباہ ہو جائے گی، چاہے میں پاکیزہ میں بیٹھ کر کیوں نہ چاہوں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے جو حیرت انگیز کارکردگی اس رہائی کے سلسلے میں دکھائی ہے، اس کے بعد تو مجھے اب یقین آتا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ درست ہی ہوگا. لیکن یہ بتا دوں کہ اگر لیبارٹری تباہ ہوئی تو پھر مجھے لامحالہ موت کی سزا دے دی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ہیڈ کوارٹر سے کوئی بات ہوئی ہے؟ عمران نے کہا، ہاں میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں. اس کے بعد بوبی نے ساری تفصیل بتا دی. لیکن تم نے پہلے تو لیبارٹری کی تباہی سے بڑی بے نیازی دکھائی تھی اور کہا تھا کہ بلیک تھنڈر کی سینکڑوں ہزاروں لیبارٹریاں ہیں، ایک تباہ ہو گئی تو کیا ہے؟ عمران نے کہا، اس وقت مجھے یقین تھا کہ تم کسی بھی صورت لیبارٹری تباہ نہیں کر سکتے. پھر جب تم نے اس ٹی ایکس سپر کا ذکر کیا اور ڈاکٹر سائمن نے تمہاری تائید کی تو میں نے جونی کو کال کر کے اس سے آگاہ کر دیا. اس طرح میں مطمئن ہو گئی. اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے ٹی ایکس سپر وہاں نصب ہی نہیں کیا، اور اب تمہاری اس دلیل سے مجھے تمہاری یہ بات سچ لگ رہی ہے، کیونکہ جونی کے مطابق یہ ڈی چارجر کے بغیر تو تباہ ہو ہی نہیں سکتی. اور ڈی چارجر تمہارے پاس نہیں؟ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے کسی ساتھی کے پاس ہو. بوبی نے جواب دیا، نہیں، کسی کے پاس نہیں. بہرحال اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ لیبارٹری تباہ ہونے پر تمہیں تنظیم موت کی سزا دے سکتی ہے. لیکن اگر ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں اور اس دوران لیبارٹری بھی تباہ نہ ہو، پھر بعد میں اگر تباہ ہو تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی؟ عمران نے کہا، اتنے فاصلے سے لیبارٹری تباہ نہیں ہو سکتی، کس طرح کرو گے تباہ؟ بوبی نے منہ بناتے ہوئے کہا، سنو بوبی، یہ بات درست ہے کہ لیبارٹری کے اندر میں نے کوئی آلہ وغیرہ نصب نہیں کیا، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ میں اس لیبارٹری کو پاکیزہ میں بیٹھ کر بھی تباہ کر سکتا ہوں. کس طرح کر سکتا ہوں یہ تباہی کے بعد تو بتا سکتا ہوں، فی الحال نہیں. لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں موت کی سزا دی جائے، اس لیے اگر تم اپنے ہیڈ کوارٹر سے بات کرو اور اسے کہہ دو کہ عمران کو واپس جانے دیا جائے تو لیبارٹری تباہ نہ ہوگی. کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ عمران نے کہا، سوری، میں جھوٹ نہیں بولوں گی. میں اب تک ہونے والی ساری بات بتا دوں گی، نتائج چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو. یہ میری فطرت ہے. وہ بھی نے صاف اور دو ٹوک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، گڈ، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی، اس لیے میں نے تمہیں ٹرومین جیسا ایجنٹ کہا. وہ اگر ٹرومین ہے تو تم ٹرو وومین ہو. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. جولیا، اس بوبی کو رہا کر دو. ہم ڈاکٹر عالم رضا کو ساتھ لے جا رہے ہیں، فی الحال یہی کافی ہے. اگر بلیک تھنڈر نے دوبارہ ڈاکٹر عالم رضا کو اغوا کیا تو پھر نہ صرف اس کی لیبارٹری تباہ ہوگی بلکہ ساتھ ہی نہ جانے کیا کیا تباہ ہو جائے. عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن بوبی رہائی کے بعد ہمارے خلاف کارروائی کرے گی. جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اگر عمران لیبارٹری تباہ نہ کرنے کا وعدہ کرے تو میں کوئی کارروائی نہ کروں گی. بوبی نے کہا، میں نے کہہ دیا کہ فی الحال ایسا نہیں کروں گا، لیکن اگر بلیک تھنڈر نے ہماری واپسی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی یا ڈاکٹر عالم رضا کو دوبارہ اغوا کرنے کی کوشش کی تو پھر لازماً ایسا ہوگا. عمران نے کہا، اوکے، میں تمہاری سیکشن ہیڈ کوارٹر سے بات کر لیتی ہوں. مجھے یقین ہے کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر تمہاری لیبارٹری کی قیمت پر تمہاری شرائط تسلیم کر لے گا. اس طرح میں ہر ذمہ داری سے بچ جاؤں گی. بوبی نے کہا، ٹھیک ہے، کر لو بات، مجھے کوئی اعتراض نہیں. عمران نے کہا تو جولیا آگے بڑھ کر اس کی کرسی کے عقب میں آئی. پھر اس نے اگوی جانے پر موجود آپریشنل بٹن دبا دیا. کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی بوبی ڈرائر سی گرٹ سے آزاد ہو چکی تھی. میں لوتھر کو بھی رہا کرتا ہوں، یہ بیچارہ کیوں جکڑا رہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے لوتھر کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کیا. اور جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو عمران پیچھے ہٹا. پھر گھوم کر وہ اس کی کرسی کے عقب کی طرف آ گیا اور پیر سے ٹھوکر مار کر اس نے بٹن آف کر دیا. آؤ میرے ساتھ، بوبی نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور عمران اور جولیا سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے. دفتر کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں اس وقت بوبی کے ساتھ عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا. لوتھر بھی ایک طرف مودبانہ انداز میں سر جھکائے خاموش کھڑا تھا. میں پہلے جونی سے رپورٹ لے لوں؟ بوبی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. ہاں بے شک لے لو. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بوبی نے وہ باکس نما ٹرانسمیٹر جو لوتھر سیرل روم میں لے آیا تھا اور پھر ہوش میں آنے کے بعد وہ خود ہی اسے اٹھا کر ساتھ لے آیا، اس وقت میز پر موجود تھا، اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر دیا.
हेलो हेलो, बॉबी कॉलिंग ओवर। बॉबी ने तेज़ लहजे में कॉल देना शुरू कर दी। यस जूनी, अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हा बाद जूनी की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है जूनी, क्या वो TX सुपर मिल गई है? ओवर। बॉबी ने पूछा। नहीं मिस, मैंने पूरे सेक्शन को अच्छी तरह चेक कर लिया है, वहाँ कोई TX सुपर मौजूद नहीं। ये आपको रिपोर्ट देने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई। ओवर। जूनी ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। क्या तुम हतमी तौर पर कह रहे हो ऐसा ना हो कि वो वहाँ मौजूद हो और तुम उसे चेक ना कर सके हो? बॉबी ने होंठ चबाते हुए कहा। नहीं मिस, मैंने अच्छी तरह चेकिंग कर ली है, स्पेशल स्क्रीनिंग मशीन से फाइनल चेकिंग भी कर ली है। अगर TX सुपर वहाँ नस्ब होती तो हर सूरत में उस चेकिंग से मालूम हो जाता। ओवर। जूनी ने जवाब दिया। इसका मतलब है तुम्हारी तरफ से ये रिपोर्ट मैं सेक्शन हेडक्वार्टर को दे दूँ। ओवर। यस मिस। ओवर। जॉनी ने जवाब दिया तो बॉबी ने ओके कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब तो तुम्हारा इत्मीनान हो गया होगा, इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम उसके बावजूद भी लेबॉर्ट्री को तबाह कर सकते हो, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? बॉबी ने पूछा। हाँ बिल्कुल मुमकिन है। अगर तुम इस बात को परखना चाहती हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। नहीं, मैं ऐसा तजुर्बा नहीं कर सकती। मैं सेक्शन हेडक्वार्टर से बात करती हूँ, बॉबी ने हंसते हुए कहा। उसके साथ ही उसने उठकर एक अलमारी खोली, उसमें से एक जदीद साहत का ट्रांसमीटर निकाल कर उसने मेज़ पर रखा और उसका बटन ऑन कर दिया। फिर मुख्तलिफ कोड दोहराने के बाद जैक्सन की आवाज़ सुनाई दी, जबकि इमरान खामोश बैठा ये सब कुछ सुन भी रहा था और उसकी तेज़ नज़रें उस ट्रांसमीटर का भी गहरी नज़र से जायजा लेने में मसरूफ़ थी। गो ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर था, लेकिन इसके बावजूद इमरान की पूरी तवज्जो उस ट्रांसमीटर की साहत पर थी। यस जैक्सन, अटेंडिंग यू। ओवर। चंद लम्हों बाद जैक्सन की आवाज़ सुनाई दी। बॉबी बोल रही हूँ जैक्सन। ओवर। हाँ क्या हुआ? रीजनल हेडक्वार्टर की कॉल तो तुमने अटेंड कर ही ली होगी। ओवर। जैक्सन ने बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। तो इमरान समझ गया कि सेक्शन हेडक्वार्टर के इंचार्ज और बॉबी के दरमियान बेतकल्लुफ़ाना ताल्लुकात हैं। मैं तुम्हें तफसील बताती हूँ, नतीजा तुम महसूद कर लेना, बॉबी ने जवाब दिया। फिर उसने वाकई बगैर कुछ छुपाए तमाम वाक़यात पूरी तफसील से बता दिए। जोनी से बात हुई है, वो क्या कहता है? ओवर। जैक्सन की इंतहाई तशवीश भरी आवाज़ सुनाई दी और बॉबी ने भी चंद लम्हे पहले जोनी से होने वाली गुफ्तगू सब लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहरा दी। इमरान इस वक्त कहाँ है? ओवर। मेरे साथ बैठा है। ओवर। बॉबी ने जवाब दिया। मिस्टर अली इमरान, मुझे मालूम है कि तुम झूठ बोलने के आदी नहीं हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम अब भी लिबार्टी को तबाह कर सकते हो? ओवर। जैक्सन की आवाज़ सुनाई दी और इमरान से मुहातिब था। बिल्कुल कर सकता हूँ, ना सिर्फ लिबार्टी बल्कि तुम्हारा सेक्शन हेडक्वार्टर भी तबाह कर सकता हूँ। ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? क्या तुम्हें मालूम है कि सेक्शन हेडक्वार्टर कहाँ है? ओवर। जैक्सन के लहजे में बेपनाह हैरत थी। अभी तक तो मालूम नहीं, लेकिन मालूम किया जा सकता है, क्योंकि जिस ट्रांसमीटर से तुम्हारे साथ बात हो रही है वो इंतहाई खसूसी साथ का है और यकीनन कोई साइंसदान भी उससे तुम्हारे सेक्शन हेडक्वार्टर का मोहल्ले वक़ू मालूम नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद इस ट्रांसमीटर और तुम्हारे सेक्शन हेडक्वार्टर और बॉबी के दरमियान बोले जाने वाले कोड्स की मदद से मैं मोहल्ले वक़ू तलाश कर सकता हूँ। ओवर। इमरान ने जवाब दिया। नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। ओवर। जैक्सन ने जवाब दिया। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? इमरान का लहजा नाखुशगवार था। ठीक है, मैं चैलेंज नहीं करता, तुम लेबॉर्ट्री की बात करो। ओवर। मैंने बता दिया कि मैं जब चाहूँ जहाँ बैठ कर चाहूँ। तुम्हारी ये लेबॉर्ट्री तिनकों की तरह बिखर सकती है और मैं अपनी बात बार बार दोहराने का आदी नहीं। दूसरी बात ये भी सुन लो कि अगर तुम्हारा ये ख्याल हो कि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इस चक्कर में डॉक्टर आलम रज़ा को भी निकाल कर ले जाऊँ और अपने साथियों को भी, तो ये बात अपने जहन से निकाल दो। मैंने लेबॉर्ट्री को मशरूत तौर पर तबाह ना करने की बात इसलिए की है कि वो भी साफ दिल और साफ को एजेंट है। मैं उसे मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहता। अगर तुम सिर्फ इतना कह दो कि लिबॉर्ट्री की तबाही की सज़ा बॉबी को ना दी जाएगी तो फिर लिबॉर्ट्री सिर्फ चंद मिनट में भी तबाह हो सकती है और तुम और तुम्हारी सारी तंजीम बॉबी समेत अगर हमें रोकना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ओवर। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। लेकिन क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि अगर ब्लैक थंडर डॉक्टर आलम रज़ा को दोबारा अगवा ना करे तो तुम लिबॉर्ट्री को तबाह ना करोगे? ओवर। जैक्सन ने कहा। मेरे अल्फाज ही गारंटी होते हैं मिस्टर जैक्सन। अगर तुम्हें ये गारंटी कबूल हो तो ठीक, ना हो तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं। ओवर। इमरान का लहजा उसी तरह सर्द था। सॉरी मिस्टर अली इमरान, हम डॉक्टर आलम रज़ा को पाकिस्तान वापस ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। और मिस बॉबी, तुम भी सुन लो कि तुम चूँकि इमरान से जहनी तौर पर मरूब हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें इस मिशन से ऑफ किया जा चुका है। अब ब्लैक थंडर की दूसरे सेक्शन उनके खिलाफ काम करेंगे। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से अचानक कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। ये जैक्सन को अचानक क्या हो गया? बॉबी ने हैरान होकर कहा। उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर भी ऑफ कर दिया। जो कुछ भी हुआ उसका नतीजा भी वो खुद ही भुगत लेगा। बहरहाल मुझे खुशी है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई और अब मैं आज़ाद हो गया हूँ कि जो चाहूँ करूँ। अलबत्ता अब तुम खुद बताओ कि तुम्हारी क्या इरादे हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मुझे इस मिशन से ही ऑफ कर दिया गया है तो फिर मुझे उससे क्या कि क्या होता है और क्या नहीं। मैं अब तुम्हें यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करूँगी, जाने के लिए मना नहीं करूँगी। लेकिन एक बात बता दूँ,
کہ اب تمہارا پاکستان واپس زندہ پہنچنا ناممکن ہو گیا ہے اور مجھے ذاتی طور پر تمہاری موت پر بہت افسوس رہے گا۔ بوبی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، شکریہ، اب ہمیں اجازت؟ ارے ہاں، ہماری جیپ تو شاید ابھی تک وہی کھنڈرات کے قریب ہی موجود ہوگی۔ کیا تم ہمیں وہاں تک پہنچانے کے لیے کسی سواری کا بندوبست کر سکتی ہو؟ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، کیا ضرورت ہے اس جیپ کو منگوانے کی؟ میں تمہیں ایک جیپ دے دیتی ہوں، تم نے کنساٹا ہی جانا ہوگا، وہاں جا کر جیپ کو کسی بھی جگہ چھوڑ دینا، وہ مجھے واپس مل جائے گی۔ بوبی نے کہا، ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بوبی نے باہر کھڑے ہوئے لوتھر کو جیپ لے آنے کی ہدایات دینی شروع کر دی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد عمران اپنے ساتھیوں اور ڈاکٹر عالم رضا کے ساتھ جیپ میں سوار ایرک فیلڈ سے نکل کر کنساٹا کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود تھا، جبکہ سائڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جولیا، ڈاکٹر عالم رضا اور باقی ساتھی اگبی سیٹوں پر موجود تھے۔ عمران صاحب، اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ جیکسن نے تو واضح طور پر دھمکی دے دی ہے، اگبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا۔ سوچنا کیا ہے؟ کنساٹا سے والنگٹن جائیں گے، پھر والنگٹن سے پاکیزا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن جیکسن نے تو کہا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا، جولیا نے کہا۔ اس کے کہنے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ کنساٹا پہنچ گئے۔ عمران نے جیپ شہر کی ایک سڑک پر چھوڑی اور جیپ سے اتر کر وہ اپنے ساتھیوں کو لیے پیدل ہی آگے بڑھ گیا۔ مختلف سڑکوں پر گھومنے کے بعد وہ ایک تنگ سی گلی کی طرف گھوم گیا۔ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، لیکن عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ گلی آگے جا کر بند ہو گئی تھی۔ جہاں گلی بند ہوتی تھی وہاں ایک دروازہ تھا۔ عمران نے دروازے کے ساتھ دیوار پر لگی ہوئی کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر ایک مقامی نوجوان کھڑا حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کلائنٹ سے کہو پاکیزا سے عمران آیا ہے، عمران نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ او یس سر، آئیے، بوس تو کافی دنوں سے آپ کے منتظر ہیں، نوجوان نے چونکتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک طرف ہٹ گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں کو اندر آنے کا کہہ کر دروازہ کراس کر کے دوسری طرف موجود صحن سے گزرتا ہوا ایک چھوٹی سے برآمدے میں پہنچ گیا۔ اس برآمدے کے پیچھے صرف 2 کمرے تھے، دونوں کمروں کے دروازے کھلے تھے، لیکن دونوں کمرے ہی خالی تھے۔ وہ نوجوان دروازہ بند کر کے تیزی سے واپس آیا۔ آ جائیے، اس نے ایک کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر جیسے ہی وہ اس کمرے میں پہنچے، نوجوان نے دروازے کے ساتھ دیوار پر موجود سوئچ پینل کے نچلے حصے کو انگوٹھے کی مدد سے محسوس انداز میں دبایا تو کمرے کی ایک دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں ہٹ گئی۔ اب دوسری طرف جاتی ہوئی راہداری نظر آ رہی تھی۔ وہ نوجوان عمران اور دوسرے ساتھیوں کو لیے اس راہداری سے گزر کر ایک اور چھوٹے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر سائڈ پر موجود سوئچ پینل پر سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا۔ عمران کے سارے ساتھی حیرت سے اس سارے طلسم ہوشربا کو دیکھ رہے تھے۔ راہداری کا اختتام ایک بڑے سے کمرے میں ہوا جہاں صوفے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی اندر داخل ہوئے، وہ بے احتیاط اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بوس، پاکیزا سے عمران صاحب، نوجوان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ عمران؟ کہاں ہے عمران؟ اس آدمی نے حیرت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کلارنٹ تو کہتا ہے بڑا سریلا ساز ہوتا ہے، لیکن تمہاری آواز تو پھٹے ہوئے ڈھول سے بھی زیادہ سخت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ادھیڑ عمر آدمی بے احتیاط اچھل پڑا۔ اوہ تو تم ہو عمران؟ میں تو سمجھا تھا کہ کوئی دیو ہے، سرخ آنکھیں، بڑی بڑی مونچھوں اور سر سے گنجا آدمی ہوگا، لیکن تم تو واقعی کسی مکتب میں پڑھنے والے نوجوان لگتے ہو، اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ کاش مکتب کا نام بھی بتا دیتے تو اچھا تھا۔ ایک تو وہ مکتب ہوتا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں پڑھنے والے اپنے باپ کو بھی ہبدی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ایک مکتب وہ ہوتا ہے جس میں پڑھنے والی ڈگری لینے کے بعد ویرانوں، صحراؤں اور لیلا لیلا پکارتے پھرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے مکتب عشق، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کلارنٹ کہا مار کر ہنس پڑا۔ اس نے باری باری سوائے جولیا کے سب سے مصافحہ کیا، جبکہ جولیا نے اس کی طرف سے مسافے کے لیے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے صرف سلام کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ کلارنٹ کے چہرے پر صرف ایک لمحے کے لیے حیرت کے تاثرات ابھرے تھے، لیکن پھر وہ دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کے چیف نے مجھے کئی روز ہوئے حکم دے دیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی آئیں گے، اور تب سے میں سارا کام چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کلارنٹ نے رسمی فکروں کے بعد کہا۔ جب تک مشن کا ایک حصہ حل نہ ہو جاتا ہم کیسے یہاں آ سکتے تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشن کا ایک حصہ کیا مطلب؟ کلارنٹ نے چونک کر کہا کہ ڈاکٹر عالم رضا وہ سائنسدان ہے جنہیں بلیک تھنڈر نے اغوا کر لیا تھا، ہم انہیں لیبارٹری سے نکال لائے ہیں۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر نے چیلنج دے دیا کہ وہ انہیں واپس نہ جانے دے گا، اس لیے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ انہیں باحفاظت پاکیزا پہنچاؤ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہاں تک پہنچ جانے کے بعد اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ باحفاظت اور باحریت پاکیزا پہنچ جائیں گے، کلارنٹ نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا۔ جب یہ پاکیزا پہنچیں گے اور ہمیں ان کے پہنچنے کی اطلاع مل جائے گی، اس کے بعد مشن کا دوسرا حصہ شروع ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کلارنٹ اس کے بعد کا جواب دیتا،
اچانک عمران کی جیب سے ٹوٹو کی تیز آوازیں نکلنے لگی اور عمران کے ساتھ سارے ساتھی بھی بے احتیاط چونک پڑے. ہیلو ہیلو بوبی کالنگ اوور. بٹن دبتے ہی بوبی کی آواز سنائی اور بوبی کی آواز سن کر عمران کے ساتھ ساتھ کلارن بھی بے احتیاط چونک پڑا. یہ سلیم عمران بول رہا ہوں، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. عمران، میں نے اس لیے تمہیں کال کیا کہ تمہیں بتا دوں کہ ریجنل ہیڈ کوارٹر نے سیکشن ہیڈ کوارٹر کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے. ان دونوں نے تمہاری اور پاکستان سیکرٹ سروس کی موت کو عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور ساتھ ہی مجھے بھی انتہائی سخت آرڈر مل گیا ہے کہ میں تمہیں تلاش کر کے فوری موت کے گھاٹ اتار دوں. اس کے علاوہ سیکشن ہیڈ کوارٹر نے والنگٹن اور کنساٹا میں موجود اپنے دوسرے گروپوں کو بھی حرکت میں آنے کا حکم دے دیا ہے. کنساٹا سے لے کر پاکستان تک تمہاری ہلاکت کے احکامات کر دیے گئے ہیں. اب چونکہ میری مجبوری ہے، اس لیے میں تمہارے خلاف کام کروں گی، اور اس بار کوئی نرمی نہیں ہوگی. میں نے تمہیں دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دینا ہے، کیونکہ ریجنل ہیڈ کوارٹر نے حکم دے دیا ہے کہ اس بار اگر میں نے تمہارے بارے میں نرمی دکھائی تو میری موت کے احکامات جاری کر دیں گے. اور تم جانتے ہو کہ موت سے تو آدمی بچ ہی نہیں سکتا، لیکن تنظیم کے قاتلوں سے نہیں بچ سکتا. اوور. بوبی نے اپنی فطرت کے مطابق کھل کر بات کرتے ہوئے کہا. لیکن میرا وعدہ کہ میں بہرحال تم سے نرمی کا ہی سلوک کروں گا، کیونکہ تم واقعی ٹرومین ہو اور مجھے سچے افراد بے حد پسند ہیں. باقی جہاں تک تمہارے سیکشن ہیڈ کوارٹر اور ریجنل ہیڈ کوارٹر کا تعلق ہے، ان کے متعلق میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ چونٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں. تمہیں بھی پوری اجازت ہے کہ تم بھی باحیثیت گولڈن ایجنٹ جس قدر کوشش چاہے کر لو. گڈ بائے، اوور اینڈ آل. عمران نے مطمئن سے لہجے میں کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ٹرانسمیٹر کو ہاتھ گھما کر پوری قوت سے سامنے کی دیوار پر دے مارا. ایک دھماکہ ہوا اور ٹرانسمیٹر پرزے ہو کر فرش پر بکھر گیا. ہاں تو جناب کلارنٹ صاحب، اب آپ کون سا راگ سناتے ہیں؟ آپ نے بوبی کی کال سن لی اور میں نے آپ کے چہرے پر تشویش کے تاثرات بھی دیکھ لیے. عمران نے مسکراتے ہوئے کلارنٹ سے مخاطب ہو کر کہا. عمران صاحب، آپ سے یہ میری پہلی ملاقات ہے، لیکن آپ اپنی چیف سے پوچھ سکتے ہیں کہ کلارنٹ ہمیشہ اعتماد پر پورا اترا ہے. میں صرف اس لیے پریشان ہو گیا تھا کہ بوبی اس ٹرانسمیٹر کال کی مدد سے یہاں کا کھوج نہ نکال لے، لیکن آپ نے فوری طور پر ٹرانسمیٹر توڑ کر ایک تو میرا یہ خدشہ دور کر دیا، دوسرا آپ کی طرف سے ٹرانسمیٹر توڑنے کا مطلب بوبی، سیکشن ہیڈ کوارٹر اور ریجنل ہیڈ کوارٹر کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اس جنگ میں آپ کلارنٹ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے. کلارنٹ نے بڑے با اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. مجھے چیف نے بتایا، اس لیے تو میں یہ اہم ترین ذمہ داری تم پر ڈال رہا ہوں کہ تم ڈاکٹر عالم رضا کو پاکیزہ پہنچا دو تاکہ میں آزاد ہو کر ان کے خلاف کام کر سکوں. عمران نے کہا. میں بھی انتظامات کرتا ہوں. ان حالات میں یہ واقعی ضروری ہے کہ ڈاکٹر عالم رضا کو جلد از جلد یہاں سے نکال کر پاکیزہ پہنچا دیا جائے. کلارنٹ نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہ تیزی سے مڑ کر عقبے دروازے میں غائب ہو گیا. کیا یہ سیکرٹ سروس کا فارن ایجنٹ ہے؟ کلارنٹ کے جاتے ہی جولیا نے عمران سے پوچھا. یہ فارن ایجنٹ نہیں بلکہ فارن گروپ ہے. یہ آدمی کریما کی ایک ریاست کنارڈے کا کنگ کہلاتا ہے. ویسے یہ بنیادی طور پر رہنے والا کنساٹا کا ہی ہے. تمہاری چیف کو علم تھا کہ ڈاکٹر عالم رضا کی برآمدگی کے بعد بلیک تھنڈر نے ہر حالت میں سے روکنے کے لیے اپنی پوری قوت استعمال کرنی ہے. اس لیے اس نے مجھے کہا کہ جب اس بات کا علم ہو جائے کہ ڈاکٹر عالم رضا کہاں ہے تو میں اسے مطلع کر دوں. چنانچہ کنساٹا میں جیسے ہی مجھے اطلاع ملی کہ لیبارٹری کنساٹا کے قریب ایرک فیلڈ میں ہے، میں نے چیف کو اطلاع دے دی. اس پر چیف نے اسے کال کیا. پھر جوابی طور پر اس نے جہاں کا پتہ بتا دیا کہ وہ یہاں ہمارا انتظار کرے گا. چنانچہ چیف نے جہاں کے پتے سے مجھے مطلع کر دیا. اب یہ کلارنٹ ڈاکٹر عالم رضا کو اپنی ریاست لے جائے گا. یہ ریاست ایسی ہے جو انتہائی دور دراز واقع ہوئی ہے اور اس قدر ڈیولپ بھی نہیں جتنی کریمیا کی دوسری ریاستیں ہیں. اس کے علاوہ یہ ریاست کریمیا کی سرحد پر واقع ہے. اس لیے کلارنٹ ڈاکٹر عالم رضا کو اپنی ریاست کنارڈے لے جائے گا. پھر کنارڈے سے ڈاکٹر صاحب اطمینان سے پاکیزہ پہنچ جائیں گے، جبکہ بلیک تھنڈر والنگٹن ناراک اور وہاں سے پاکیزہ جانے والی فلائٹس اور راستوں کو ہی چیک کرتی رہ جائے گی. عمران نے جواب دیا تو جولیا اور دوسرے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے ہی یہ سارا سیٹ اپ کر رکھا تھا؟ صفدر نے کہا. ہاں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ڈاکٹر عالم رضا کو لیبارٹری سے باہر نکالنا اگر مشن کا پہلا مرحلہ ہے تو دوسرا مرحلہ انہیں پاکیزہ پہنچانا ہوگا، اور اگر ہم خود اس دوسرے مرحلے میں ملوث ہو گئے تو پھر لیبارٹری تباہ کرنے والا مشن ادھورا رہ جائے گا. اور میں نے بہرحال اس لیبارٹری کو ہر صورت میں تباہ کرنا ہے تاکہ ڈاکٹر عالم رضا کی دوبارہ اغوا ہونے کا اسکوپ ختم ہو جائے، اور فارمولے کی وہ کاپی جو لیبارٹری میں موجود ہے اس کا بھی ساتھ ہی خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. تو اب آپ دوبارہ لیبارٹری کو تباہ کرنے ایرک فیلڈ جائیں گے؟ صفدر نے چونک کر کہا. ایرک فیلڈ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عمران نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا. اسی لمحے کلارنٹ اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ 2 آدمی تھے. ڈاکٹر عالم رضا، آپ ان کے ساتھ چلے جائیے، قطعی بے فکر ہو کر جائیے، آپ محفوظ ہاتھوں میں رہیں گے. کلارنٹ نے ڈاکٹر عالم رضا سے مخاطب ہو کر کہا. ڈاکٹر عالم رضا نے عمران کی طرف سوال یا نظروں سے دیکھا. بالکل جائیے جناب، اب آپ سے پاکیزہ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ.
عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ڈاکٹر عالم رضا خاموشی سے اٹھا اور ان دونوں کے ساتھ اپنے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دروازہ کراس کر گیا تھا، اس کے حکم میں دروازہ بند ہو گیا تو عمران نے بے احتیاط ایک طویل سانس لیا۔ کلارنٹ، اب ہمیں اسلحہ، لباس اور میک اپ کا سامان چاہیے اور ایک خصوصی ساخت کا ماسٹر کمپیوٹر بھی چاہیے۔ عمران نے ڈاکٹر عالم رضا کے جانے کے بعد کلارنٹ سے مخاطب ہو کر کہا، ماسٹر کمپیوٹر تو شاید ویلنگٹن سے منگوانا پڑے گا، باقی ہر چیز یہاں مل جائے گی۔ کلارنٹ نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کلارنٹ نے ایک طرف نصب دیوار میں الماری کھولی اور اس میں سے ایک کاغذ نکال کر عمران کے سامنے رکھی ہوئی میز پر رکھ دیا تو عمران نے جیب سے قلم نکالا اور کاغذ پر جھک گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی بوبی نے چونک کر سر اٹھایا اور دوسرے لمحے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ایک وجیح اور لمبے ترنگے نوجوان کو دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ او جیمز، تم آؤ، کیا رپورٹ ہے؟ بوبی نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ میرے مقدر میں ناکامی کا لفظ لکھا ہی نہیں گیا مس، جیمز نے مسکراتے ہوئے کہا اور میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بڑے مطمئن انداز میں بیٹھ گیا۔ تمہارا مطلب ہے تم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگا لیا ہے؟ بوبی کے لہجے میں اور زیادہ اشتیاق امڑ آیا۔ یس مس، عمران اور اس کے ساتھی یہی ہیں، مطلب ہے کنساٹا میں ہی موجود ہیں، جیمز نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بوبی بے احتیاط آگے کی طرف جھکائی۔ یہاں کنساٹا میں؟ کہاں ہیں وہ، جلدی بتاؤ۔ بوبی کے لہجے میں بے پناہ اشتیاق تھا۔ مس، یہ لوگ مقامی بدماش ڈامر کی پناہ میں ہے، ڈامر نے انہیں اپنے ایک مخصوص اڈے میں رکھا ہے۔ جیمز نے جواب دیا، ڈامر وہ اچھا، لیکن ڈامر تو بہت چھوٹا سا بدماش ہے، اس کا پاکستان سیکرٹ سروس سے کیسے تعلق بن گیا؟ بوبی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے مس کے ڈامر کے تعلقات کسی ایسے آدمی سے ہے جس کا نام کلارنٹ ہے اور جو یقینا کی کسی دور دراز ریاست کا کنگ کہلاتا ہے۔ اس کنگ کلارنٹ نے ڈامر کو عمران اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دینے کے لیے بک کیا ہے، جیمز نے کہا۔ ہاں، تو یہ بات ہے، اس اڈے کا پتہ چلا؟ بوبی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں مس، اس اڈے کے متعلق صرف ڈامر ہی جانتا ہے، اس لیے اس نے اسے اپنے ہاتھ سے ہاتھ آدمی سے بھی خفیہ رکھا ہوا ہے، جیمز نے کہا۔ اور یہ ڈامر ہے کہاں؟ اپنے جوے خانے میں، ڈامر گیم کلب، جیمز نے جواب دیا تو بوبی نے میز پر موجود ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ بلیک ایگل کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ بوبی بول رہی ہوں، مارٹن سے بات کراؤ، بوبی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مس۔ چند لمحوں بعد مارٹن کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، مارٹن بول رہا ہوں مس۔ مارٹن، ڈامر کو جانتے ہو؟ بوبی نے کہا۔ ڈامر کو؟ یس مس، اچھی طرح جانتا ہوں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اس ڈامر کو فوری طور پر اغوا کر کے اسپیشل اڈے پر پہنچا دو، اس طرح کسی آدمی کو بھی معلوم نہ ہو سکے۔ یس مس، دوسری طرف سے مختصر لفظوں میں جواب دیا گیا۔ میں انتظار کر رہی ہوں تمہاری کال کا، بوبی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مجھے اجازت مس، جیمز نے کہا۔ ہاں تم جاؤ، لیکن خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس اڈے تک پہنچنے سے پہلے ہی عمران اور اس کے ساتھی وہاں سے نکل جائیں۔ تم نے اپنی چیکنگ بہرحال جاری رکھنی ہے، بوبی نے کہا۔ یس مس، جیمز نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو بوبی نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے بڑے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکال کر اسے جیمز کی طرف اچھال دی۔